سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال، خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو، شولوم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، محترم جناب حسن الیاس صاحب۔ حسن الیاس صاحب سے میری یہ پہلی نشست ہوگی، اور آگے میں امید رکھوں گا کہ کچھ اور میں ان سے ٹائم لوں اور کچھ موضوعات پہ گفتگو کے لیے۔ حسن الیاس صاحب سے تو ہم ویسے تو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا پہ غامدی صاحب کے ہمیشہ ساتھ ہونے والے ایک شخص کے طور پر ہم سب ان کو جانتے ہیں، اور میرے اوپر اس طرح سے جو غامدی صاحب کے ساتھ انہوں نے جو مختلف موضوعات پر بہت تفصیل سے، بہت بھرپور، بہت علمی فکری جو سوالات کیے، اعتراضات سیریز کے علاوہ شخصیات پر، نظریات پر، بہت ماشاءاللہ سے بہت دل خوش ہوتا ہے ان سب کو دیکھ کے، اور ایک سوال کرنے والے کا اپنا جو علمی ذوق اور اس کی علمی وسعت کا اسی سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو ان کا بڑا احسان یہ تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا، پھر ہماری بڑی خواہش تھی کہ جو اعتراضات سیریز ہے خاص طور پر اس کو کتابی شکل میں لایا جائے، تو اس پہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک ذاتی احسان مجھ پر حسن الیاس صاحب کا یہ ہے کہ عصر حاضر میں دین کے سب سے بڑے شارح محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جن کے ساتھ طالب علم کو پڑھنے، ان کو سمجھنے کا جو میرا سفر ہے، سلسلہ ہے، وہ تو بہت پرانا ہے، لیکن بڑی خواہش تھی، بہت تمنا تھی، بہت آرزو تھی کہ ان سے کوئی ایک نشست میری ہو جائے۔ تو حسن الیاس صاحب کی نوازش کہ انہوں نے مجھے غامدی صاحب کے ساتھ بھی پروگرام کرنے کے لیے میرے لیے انہوں نے ٹائم نکالا، اور غامدی صاحب نے بہت زیادہ طالب علم پر شفقت اور اظہار جو ان کا ہے اس کا دیکھ کے میں آبدیدہ ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، اور حسن الیاس صاحب کو بھی۔ تو آج حسن الیاس صاحب سے ہم کچھ گفتگو کریں گے ان کے اپنے علمی اور فکری سفر کے حوالے سے، غامدی صاحب کے ساتھ، چونکہ ان کا 14-15 سال سے مستقل ان کی صحبت میں ماشاءاللہ حسن الیاس صاحب ہیں، تو اس حوالے سے ان کی کچھ مصروفیات کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، اور پھر اس کے بعد میں حسن الیاس صاحب سے تھوڑا سا غامدیت، غامدی ازم، یا یہ لوگ جو اپنے آپ کے لیے مکتب فراہی کی اصطلاح استعمال کرتے، اس حوالے سے کچھ میں چیزیں سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور یہ ہم دیکھیں گے کہ غامدی صاحب جس نقطۂ نظر کو یا جس فکر کو انہوں نے پروان چڑھایا، کیا وہ اس کے بانی ہیں، یا اس سے پیچھے جو بزرگ ہے وہ کون لوگ ہیں، اور پورا ایک اس کے اوپر میری کوشش ہوگی۔ بہت شکریہ حسن الیاس صاحب، تھینک یو، آپ نے مجھے ٹائم دیا اس کے آپ لیے۔ کی محبت، عنایت، آپ سے مل کر مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور یہ جتنے آپ نے تعارف میں خوشی کے جذبات کا اظہار کیا ہے، میرے دل میں بھی یہی قدر و منزلت ہے، آپ کے کام کے بارے میں بھی اور آپ کی شخصیت اور ذات کے بارے میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ اچھا حسن الیاس صاحب، آپ کا اپنا جو خاندانی تعلق ہے وہ ایک خانوادے سے، اور مکتب دیوبند میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، اور پھر آپ کی پوری تعلیم بھی مدرسے کی ہے، اور ایک خاص مکتبہ فکر، تو وہاں سے آپ کس طرح سے غامدی صاحب تک پہنچے، اور نہ صرف ان تک پہنچے بلکہ اس وقت غامدی صاحب کے افکار، خیالات اور ان کے تعبیر دین کے میرے خیال سے سب سے مؤثر آواز آپ ہے، تو یہ ہم تھوڑا سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھیے، جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو خاندانی پس منظر ہے، لوگوں کے علم میں ہے کہ وہ علماء کا ایک خانوادہ ہے بڑا مشہور، جس نے بر صغیر کے اندر دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور اصلاح و دعوت میں بڑا اعلیٰ درجے کا کام کیا ہے، محققانہ سطح کا بھی کام ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ایک سطح پر کام کیا بلکہ عوامی سطح پر دین کی دعوت بھی پھیلائی ہے۔ تو ہمارے دادا پردادا وہ بھی بر صغیر میں یہ جو ہماری مشہور علمی روایت ہے اسی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، دیوبند کے فاضلین تھے، امروہہ میں انہوں نے اپنا ادارہ بھی قائم کیا، اور اسی طرح سے پرنانا، نانا جان، یہ سب لوگ بھی دین کو اوڑھنا بچھونا انہوں نے بنایا۔ ہمارے والد صاحب ایک ایکسیپشن تھے کہ وہ 1968 میں کراچی آئے، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے جدید تعلیم حاصل کی۔ جدید تعلیم حاصل کرنے کے اثرات ہیں جو پھر آگے ہمارے فیملی پر بھی ہوئے۔ ان کے ہاں جو چیز بطور امتیاز کے پائی جاتی تھی اس خاندان میں، وہ یہ تھا کہ چیزوں کو کرٹیکلی دیکھنا ہے، جو معلوم شدہ حقائق ہیں ان کا تجزیہ کرنا ہے، پہلے سے قائم شدہ تصورات کی تحلیل کرنی ہے، یہ ان کی ایک طبیعت کے اندر اللہ نے چیز ڈالی تھی۔ پھر جب انہوں نے جدید تعلیم حاصل کی تو اس کو بڑے سائنٹیفک انداز میں گروم بھی کیا۔ تو ہم بچپن سے ان کو دیکھتے تھے اپنے ہی خاندان کے بزرگوں اور علماء کے ساتھ مکالمہ مباحثہ کرتے ہوئے، جس میں وہ ان کو چیلنج کر رہے ہوتے تھے ان کے مختلف مذہبی نظریات پہ۔ تو ہمارے پس منظر اور داخل میں تو اپنے بزرگوں کی عظمت علمی پیوست تھی، لیکن کہیں نہ کہیں پس منظر میں جو والد صاحب کی ایک انڈائریکٹ تربیت ہے اس کے اثرات بھی نمایاں نظر آتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے میں بہت بچپن میں متاثر ہوا مولانا طارق جمیل صاحب کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں ان سے ایک تعلق بھی ہے، آج بھی ہے، اس زمانے میں بہت زیادہ تھا، تبلیغ میں نے وقت لگایا کافی۔
تو میرا 8ویں 7ویں جماعت میں بالکل یہ ارادہ تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں مدرسے میں چلا جاؤں. تو ان کی یہ کوشش تھی, انہوں نے مجھے سمجھایا بجھایا آمادہ کیا, اور وہ ہمیشہ ایک جملہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ مولوی نہیں بننا, اسکالر بننا ہے. اچھا. تو مجھے کبھی بھی یہ فرق اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا, مطلب مولوی میں یا کسی ایک عام سے عالم میں اور اسکالر میں فرق کیا ہوتا ہے. تو پھر جب تھوڑی تھوڑی عمر بڑھتی رہی, وہ اپنا شعور ہم تک کمیونیکیٹ کرتے رہے, تو پھر کچھ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں کہ اسکالر جو ہے وہ چیزوں کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہے, وہ مسالک کا پابند نہیں ہوتا, اس کے اندر وسعت ہوتی ہے, اس کو تاریخ, زبان و ادب, قانون, فقہ, سیاست, عالمی عرف, حالات, ان سب کی واقفیت ہوتی ہے. تو اس کا ایک ہولسٹک پرسپیکٹیو ہوتا ہے. تو وہ خود تو چونکہ عالم نہیں تھے, اس سطح پر افکار و نظریات تو نہیں پیدا کر کے مجھ میں منتقل, لیکن ایک انہوں نے بنا رکھی, اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ کی جو یہ رسمی تعلیم ہے اس کو پورا ہونا چاہیے. تو ان کے ہی کہنے پر میں نے پھر جو 12-14 جماعتیں ہوتی ہیں, بڑا دل پہ پتھر رکھ کے میں نے وہ پڑھا, اور پھر میں مدرسے میں چلا گیا. تو مدرسے میں جب ہم گئے تو جذبہ ہوئی تھا, جو ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی ایک روایت ہے, اسی کی امین بن کے ہم گئے. لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ جو باتیں ان کی تحت شعور میں تھیں وہ کچھ سامنے آنے لگیں. مذہبی فکر کے آپ تضادات کہیے, اس کی جو بھول بھلائیاں ہیں, الجھنیں ہیں, کریوسٹیز ہیں, جن کو ہم اپنے طور پہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. اور ایک نیریٹو تھا ہمارے پاس جو علماء دے رہے ہوتے تھے, لیکن دل ہی دل میں خود سے بات کرتے تھے کہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. تو اس سے پھر کرٹیکلی چیزوں کا جائزہ لینے کی ایک کوشش, صلاحیت کہیے, وہ پیدا ہونا شروع ہوئی. اس میں جس چیز نے بہت مہمیز کا کام کیا وہ ہمارے بزرگوں کا, علماء کا رویہ تھا. یعنی جو سفر ہم نے آرگینیکلی شاید 10-12 سال میں طے کرنا تھا, وہ ان کی مہربانی اور ان کی خدمت سے بہت جلدی طے ہو گیا مدرسے کے دنوں میں. اس لیے کہ وہاں پر جب آپ کوئی کرٹیکل سوال اٹھاتے ہیں تو اس کرٹیکل سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کا کرٹیکل پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے کہ بھئی تم تو متاثر ہو رہے ہو, تمہارے اندر تو موجودیت کے جراثیم ابھر رہے ہیں. جو ان کے ذہن میں فرقہ باطلہ کی تصاویر ہوتی ہیں وہ ان کو آپ کے کرٹیکل سوال پر مجسم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ تو معتزلہ, اچھا ہمیں اس زمانے تک سچی بات یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا یار معتزلہ بھی کیا کہتے ہوں گے اس بارے میں, یا مودودی فکر کی کیا تھی. ہمارے تو ایک فطری, جس طرح ایک متوسط درجے کے طالب علم کے ذہن میں تضادات کے نتیجے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں, وہ ہو رہے ہوتے تھے. تو ٹیگنگ کا کام, لیبلنگ کا کام شروع ہوا. تو اس ٹیگنگ اور لیبلنگ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شعور دیا ہے نا, وہ کبھی بھی تضادات میں نہیں جیتا. اس کے اندر کیوریوسٹی کی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ آگے بڑھ کے حقیقت کو تلاش کرنا چاہتا ہے. آپ اگر دیکھیں نا کہ خود جو فلسفے کی پوری تاریخ ہے یا باقی جو علوم گزرے ہیں, ان میں کیا ہے, یعنی یہ جو کچھ حکمت کی ساری جستجو کا منتہا کیا ہے, کائنات کے اختلافات میں وحدت کا سررشتہ تلاش کرنا, یا اختلافات میں یکسانیت تلاش کرنا. یعنی کوئی ایک میگا نیریٹو ملنا چاہیے. یہ انسان چاہتا ہے, ہر انسان چاہتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہے. تو آپ کبھی بھی اگر متضاد متفرق آراء دیں گے جس کی کوئی پرنسپلڈ اپروچ نہیں ہوگی, خود آپ اپنے اصولوں کو توڑ رہے ہوں گے, تو اس کے نتیجے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی باشعور آدمی اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لے. تو اس کے لیے جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے, اور ہمارے جو مذہبی فکر ہے وہ اس چیزوں سے واقف ہے, تو اسی لیے وہ ان چیزوں کا پہلے اہتمام کرتی ہے کہ آپ نے خارجی مطالعہ نہیں کرنا, آپ نے بزرگوں کی تقلید کرنی ہے. پھر اس کے لیے ایک نیریٹو تشکیل دیا جاتا ہے جو بزرگوں کے خدا تعالیٰ کے ساتھ غیر معمولی تعلق کے کچھ مظاہر ہیں جو آپ کے ہاں سینہ بسینہ کانوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب کچھ ہوگا, پھر آپ مذہب کی طرف جائیں گے. تو کریوسٹی جب پیدا ہوگی تو اس کو مارنا آسان ہوگا. لیکن اگر آپ کا براڈ بیس تعلیم کا پس منظر ہے, آپ چیزوں کو تجزیے, تحلیل, تنقید سے دیکھتے ہیں, تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. اور وہ نتیجہ ہماری ابتدائی طالب علمانہ زندگی میں بھی نکلا. میرا ایکسپوجر تھا پاکستان کے بڑے علماء کے ساتھ, اٹھنا بیٹھنا تھا اپنے خانوادے اور مذہبی پس منظر کے لحاظ سے. ان تک کے سامنے ہم نے ان چیزوں کو پیش کیا. ایسا نہیں ہے کہ کسی مسجد کے امام صاحب یا مولوی صاحب سے, یعنی جو علم کی نمائندہ شخصیات ہیں ان کے ساتھ براہ راست مکالمے کا موقع ملتا تھا. تو کچھ ہی عرصے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو چیلنجز ہیں, جو سوالات ہیں, ان کے جواب میں بنا استدلال طے ہے, اور وہ ہے امت کی اجماعی روایت. یعنی چونکہ ایک جمع غفیر, ایک اجماع, ایک بڑا طبقہ یہ بات کرتا ہے, تو یہ خود اپنی ذات کے اندر ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو اس کو اگر آپ نہیں مانتے, مجھے یاد ہے میں جب جاتا تھا بزرگوں کے پاس, سوالات کا سلسلہ ہوتا تھا, تو وہ ایک جملہ مجھے کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس معاملے میں کہ آپ کا ذہن صاف نہیں ہے, یعنی یہ تو متفق علیہ معاملہ ہے. تو جب یہ کہا جاتا نا ذہن صاف نہیں ہے, تو ذہن کو یہ لگتا تھا کہ یار اس سے بڑی تو تمہاری کوئی توہین نہیں ہو سکتی. یعنی ذہن تو استدلال کے نتیجے میں صاف ہوتا ہے. ذہن جو ہے وہ آباء کے تصورات کو موروثی طور پہ اخذ کر لینے سے صاف نہیں ہوتا.
تو ذہن کی جو صفائی ہے اس کا جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. تو پھر ایک لمبا وقت ہے، 6-7 سال کا زمانہ ہے، جس کے اندر کچھ ابتدائی حالات ہیں، کچھ رد عمل کے حالات ہیں، کچھ برزخ کی کیفیات ہیں. پھر یہ جو مکتبہ فکر ہے خود اس کو پڑھنے کا ایک پورا سفر ہے، چونکہ ان کا 10-15 ہزار صفحات کا لٹریچر ہے. کسی بھی نئی پرنسپل اپروچ کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے. تو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ خود اس نظام فکر کے ایک بڑے آدمی کے ساتھ مجھے رہنے کا اور ان کے ساتھ کام کرنے کا اور ان کے افکار و نظریات کو سمجھنے کا موقع مجھ سے میسر آیا. اور گزشتہ 15 سال سے اللہ کا بڑا فضل ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو کچھ دین کا علم انہوں نے سیکھا ہے وہ اپنے طالب علموں کو سمجھاتے ہیں. سوالات وہاں بھی ہم کرتے ہیں، وہاں بھی کبھی اپنے آپ کو اس پر آمادہ نہیں کیا کہ جس عہد کو لے کر ہم ایک فکری دھارے سے دوسری جگہ پر آئے ہیں اس کا یہاں پر انتقال نہ ہو. تو غامدی صاحب کے ساتھ شب و روز مکالمہ ہوتا ہے، مباحثہ ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات یہ سچی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس درجے میں چلا جاتا ہے کہ کہیں ہمیں ان پر ترس آ رہا ہوتا ہے، یار یہ تو ہم زیادتی کر رہے ہیں. یعنی ٹھیک ہے ایک آدمی بڑا کشادہ ظرفی کا اظہار کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس جو ہمارے اندر کی ایک آپ کا یہ لٹک ہے اس کو مرنے نہیں دیا، اس کو آمادہ رکھا ہے. اور ان کے ساتھ بھی جو ان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہی ان کے محبوب ہوتے ہیں جو ان کے ناقدین ہوں، ان کی فکر کو کریٹیکلی انالائز کریں، کیونکہ ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہن صاف نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنا جو ذہن ہے اس کو صاف کروانا چاہتے ہیں. یعنی آپ ان کے پاس جائیں اگر کوئی تنقید لے کے، تو وہ تنقید کو سننے کا جو حوصلہ ہے وہ تو ایک طرف، یعنی اس آدمی کے اندر ایک شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی تنقید کے نتیجے میں مجھے ریویو کرنے کا موقع مل جائے، میں اپنے افکار و نظریات کو دوبارہ سے کریٹیکلی انالائز کروں. تو اس پس منظر میں اس مکتبہ فکر سے تعارف ہوا، اور اب چونکہ اس کو پڑھتے لکھتے ہوئے 10-15 سال ہو گئے ہیں، اور جو امت کی علمی روایت ہے اس کو پڑھ کے ہم اس طرف آئے تھے، تو اب تقابل بھی کر لیا ہے، جو منہاج ہیں ان کے سرشتے بھی دریافت ہو گئے ہیں، پرنسپلز بھی معلوم ہیں. تو اب تصویر پوری ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ جو تضادات اس فکر میں پائے جاتے تھے اس کی وجوہات کیا تھیں اور کیسے ان کیوریوسٹیز کو فکر فراہی دور کرتا ہے. بہت اچھا. لیکن حسین الیاس صاحب، غامدی فتنے کے شکار ہونے سے پہلے جو آپ کا ایک برزخ کا دور ہے نا، ہم اس کو بھی تھوڑا جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اہل السنت والجماعت حنفی دیوبندی خانوادے سے، اور جن تعلیمی اداروں میں آپ نے تعلیم حاصل کیا مدرسے کی وہ بھی اسی مکتب کے. جی اچھا، اس کے بعد پھر غامدی صاحب، تو اس بیچ میں آپ اور کیسے کوئی ایسے گمراہ لوگ آپ کو نہیں ملے جن کو آپ پڑھتے تھوڑا گمراہی کے جراثیم وہاں سے بھی آپ کے اندر منتقل ہوتے ہیں؟ اچھا، وہ اللہ جیسے تعالیٰ سید نے مودودی صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، اور بہت سے اس طرح کے لوگ، اہل القرآن کا پورا مکتب تھا. جی ہاں، وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب تم گمراہی کی طرف جاتے تو ہم پھر شیاطین مسلط کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جیسے ہی دل میں خیالات پیدا ہونا شروع ہوئے، تو یہ شیاطین ویسے میں نے مولویوں کی کونوٹیشن میں کہا، تو پھر رستے کھلتے چلے گئے، اور پھر ایک کے بعد دوسرا باب، دوسرے کے بعد تیسرا باب. ہمارا ابتدائی تعارف جو ہے وہ تو مولانا فراہی کی ایک کتاب سے ہوا تھا. اچھا. کراچی اردو بازار میں میں اور میرا ساتھی ہم پرانی کتابیں کبھی خریدنے جاتے تھے، وہاں ہمیں رسالہ ملا ان کا، آخرت کے اوپر ایک چھوٹا سا رسالہ ہے ان کا، تو اس سے تعارف ہوا. مولانا اصلاحی بیچ میں مسنگ تھے ہمارے کینوس میں. یہ تو معلوم تھا کہ ایک مفسر گزرے ہیں ہمارے اپنے بزرگوں کی لائبریری میں، ان کی تفسیر بھی تھی، لیکن ان کی کوئی انفرادیت ہے یہ مدرسے کے طالب علم کی حیثیت سے میرے علم میں نہیں تھا. لیکن غامدی صاحب سے پھر تعارف ہوا 2003-04 آپ کہیے، بالکل ہی ابتدائی جو میری عمر تھی، 16 سال 17 سال ہوگی اس وقت. تو ان کو سننے کے بعد پھر کچھ تانے بانے ملنا شروع ہوئے. معلوم ہوا کہ یہ تو اصل میں ایک پرنسپل اپروچ ہے، یہ استاد امام کا نام لیتے ہیں ان کے. تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ایک نقطہ نظر قائم رکھتے ہیں. جس چیز نے بہت زیادہ اجنبیت نہیں پیدا ہونے دی ان کے افکار و نظریات سے، وہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اس کے درمیان میں چونکہ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کا جو بھی لٹریچر موجود تھا اس کو اپنے میٹرک اور انٹر کے زمانے میں پڑھا. اور اس کے بعد بھی کیونکہ ان کا جو طرز تحریر تھا وہ جدید پڑھے لکھے لوگوں کو بہت متاثر کرتا ہے. یعنی وہ صرف ایک مذہبی آدمی اس کو نہیں پڑھتا، ایک جدید پڑھا لکھا آدمی پڑھتا ہے. تو مولانا وحید الدین خان نے اصل میں دماغ میں ایک کشادگی پیدا کر دی تھی. اس کے نتیجے میں غامدی صاحب اور مولانا اصلاحی کے جو افکار تھے وہ لگتا تھا کہ وہ کوئی تصویر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی ایک خواب، ایک شخص جو کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے وہ کوئی پوری عمارت نہیں تعمیر کر سکتا، تو اس تعمیر کی ناؤ اٹھتے ہوئے ان لوگوں کی صورت میں نظر آ رہی تھی. پھر مولانا مودودی علیہ رحمہ کو بھی پڑھا ہم نے، جو ان کی نمائندہ چیزیں ہیں، تفہیم القرآن وغیرہ، اس کو دیکھا. تدبر قرآن تو سب کن میں اور میرے ساتھی نے بیٹھ کے پڑھی ہم نے. تو پھر یہ اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ جو پوری فکر ہے، اس فکر کے اندر بھی کافی سارے لوگ ہیں جو خود اس پرنسپلڈ اپروچ کو لے کے برزخ کی ایک زندگی گزار رہے ہیں.
تو اندازہ یہ ہوا کہ شبلی نعمانی نے اصل میں اس کی بنا رکھی ہے کہ بھئی آپ نے تجزیہ کرنا ہے، کریٹیکلی انالائز کرنا ہے، جو قائم شدہ تصورات ہیں اس کو دوبارہ سے ریویو کرو. تو شبلی نے یہ کام کچھ تاریخ پہ کر کے دکھایا. تاریخ کا مجھے شوق تھا تو شبلی کی کچھ چیزیں پڑھی، اندازہ ہوتا تھا کہ یہ چیلنج کر رہے ہیں. خود ان کی سیرت النبی میں بعض روایات پہ تنقیدات. تو اب جو مذہبی ذہن ہوتا ہے اس کے لیے تنقید ایک بہت ہی اچنبے کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو ایک مانی جانے والی خبر کو پرسیو کر کے آگے جا رہا ہوتا ہے. تو شبلی نعمانی ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، اس طرح سے ہمارے مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی ہیں، پھر مولانا وحید الدین خان ہیں. تو ان لوگوں نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اور توجہ دلانے کے بعد خود کوئی نظام فکر نہیں تشکیل دے سکے. لیکن ایک ذہین آدمی کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو ان معاملات میں ہم اس نیریٹو کو پیش کر رہے ہیں، یہ خود یہ نیریٹو اپنی ذات میں کمزور نیریٹو ہے. یعنی ہر ایک نے کچھ نہ، مولانا وحید الدین خان ہے مثلا، انہوں نے جہاد ایک بڑی کیوریوسٹی ہے 21ویں صدی میں. پہلے تو پوری دنیا ہی کر رہی تھی، فاتح آتے تھے غلبہ تغلب کی بنیاد، لیکن اس دور کے اندر حریت فکر کی بات ہوئی، اسی طرح سے نیشن اسٹیٹ کی بات ہوئی، خود جو فاتین تھے ان میں کچھ تہذیب آئی، تو اس کے نتیجے میں مذہبی فکر کرائسس کا شکار ہوئی. تو اب برزخ میں کھڑے ہوئے لوگ بھی کوئی نہ کوئی نیریٹو دے رہے ہیں. مولانا وحید الدین خان کا اب جہاد پہ نیریٹو پڑھیں، اگرچہ غامدی صاحب کے نیریٹو سے بالکل مختلف ہے، لیکن صاف نظر آتا ہے. اور یہ کام جس طرح یہاں برصغیر میں ہوا، عالم عرب میں بڑے پیمانے پر ہوا. یعنی ایک پوری نسل ہے جو اپنی جو ماضی کی تراث ہے اس کو لے کر اور جدید عہد کے جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ کوئی بلینڈ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ محمد الغزالی کو دیکھیں، جی ہاں سید رشید رضا کو دیکھیں، اسی طرح سے شیخ محمد عبدہ ہوئے ان کو دیکھیں. خود برصغیر کے اندر یہ جو ہماری روایت سے ہٹے ہوئے کچھ فری لانسر مفکرین تھے، پرویز صاحب ہیں اور یہ باقی لوگ، سر سید، یہ سب بھی یہی کر رہے ہیں اصل میں. تو چیلنج بہت بڑا تھا. وہ چیلنج یہ تھا کہ بھائی یہ آج سے پہلے یہ باتیں چل جاتی تھیں، لیکن اب آپ کو اگر علوم کی دنیا کھل چکی ہے، وہاں پر سائنس اپنا ایک نیریٹو بنا کر کھڑی ہوئی ہے، یہاں پر مستشرقین جو ہیں آپ کے مذہبی فکر کے تضادات کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، تو اب یہ ہو نہیں سکتا، آپ کو ایک میگا نیریٹو لے کر آنا ہے مذہب کا. تو اس برزخ کے دور میں ہم لوگوں کے ہاں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ کبھی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ روایت کا جو منہاج ہے اس میں اصولی فکری گمراہیاں موجود ہیں. یعنی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کوئی اطلاق کے اختلافات ہیں جن کو سلجھایا جا سکتا ہے. تو وہ برزخ کے 2-3 سالوں میں انہی اختلافات کو رفع کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ کچھ غامدی صاحب کو سمجھایا جائے. سوچتے تھے اس وقت کہ یہ کچھ آپ پیچھے ہٹیں، کچھ ان کو کہا جائے، کچھ آپ آگے بڑھیں اور افہام و تفہیم سے شاید کوئی معاملات ہو جائیں. لیکن پھر یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ 2 مختلف دنیایں ہیں. استدلال کی جو پوری کی پوری بنت ہے وہ ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے. تو یہ بعد المشرقین کو نہیں قریب لائے، اور منہاج کا فرق ہے، پرنسپلڈ اپروچ کا فرق ہے. تو پھر ایک وقت گزرا، ہم نے بھی کافی سفر کیا، لوگوں سے ملے، چونکہ اپنے طبع فکر اور اپنی تاریخ کی قربانی یہ آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل. اس کے لیے آپ کو سر عام پگڑی پونجی نیلام کرنی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ ابتلا اور امتحانات سے گزارا. اور لیکن اس میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ پر جب یہ واضح ہو جائے، میں اپنے طالب علموں کو بھی کہتا ہوں، دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جس کا ظہور میں دیکھتا ہوں ہمیشہ، اور وہ میرے اپنی عملی مشاہدے سے سامنے آتی ہے کہ جس وقت آپ پر حق بات یا صحیح بات جو آپ کو اس وقت لگ رہی ہو واضح ہو جائے، اس کے بعد اگر آپ لیت و لال سے، افہام و تفہیم سے اور یہ خوف فساد خلق سے اپنے مذہبی افکار کی پیشکش پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو اللہ کی تائید اور مدد آپ سے اٹھ جاتی ہے. لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں، جو مولانا اصلاحی نے ایک دفعہ غامدی صاحب کو کہا تھا کہ سایہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے، سایہ جو انسان کے جسم کا جزء لا ينفق نہیں جا سکتا، کہ وہ بھی ساتھ چھوڑ جائے، تب بھی حق بات سے پیچھے مت ہٹنا جو تم پر واضح ہو گئی ہے. تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے دل پہ نقش کی ہے، مجھے علمی فکری طور پہ سمجھ میں آتی ہے، تو اب روایت کے اندر رہ کر ہم اس کی تجدید اور اصلاح کا کام نہیں کر سکتے. ہمیں باہر کیف روایت سے نکلنا پڑے گا، نئی راہیں تلاش کرنی پڑیں گی، اور پھر اس نیریٹو کو لے کر دنیا میں جانا پڑے گا. اس کے بعد علماء ہوں یا عام لوگ سب ہمارے مخاطبین ہیں، تو وہاں پر ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا پیراڈائم شفٹ ہوا. اس میں بھی میرے والد صاحب کی بہت سپورٹ تھی. خاندان اور باقی جو لوگ تھے ظاہری بات ہے وہ ہماری اصلاح کے جذبے سے سرشار تھے، اس لیے ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن کم سے کم والد کی سپورٹ تھی. تو جو مراحل تھے وہ میں نے جلدی طے کی. اور پھر جس اللہ کی سنت کے ظہور کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ یہ طے کر لیتے ہیں تو پھر بند گلیوں میں سے رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے اٹھا کے اس آدمی کی آغوش میں جا کے ڈال دیتا ہے کہ چلو تمہارے دل میں یہ خواہش تھی،
تم دیانتدار تھے، اب ہم تمہیں اس کے ساتھ بٹھاتے ہیں، تم بیٹھ کے اس کا علم سیکھو. یعنی اس سے اختلاف سے قطع نظر. اور پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہر سطح پر بندوبست کرتے ہیں، معاش کے راستے بھی کھلتے ہیں. کیونکہ ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنا قبیلہ چھوڑ دیں تو کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے پیئیں گے، کون آپ کو سہارا دے گا. یہی تو لوگ ہوتے ہیں نا، اصل میں آپ کا معاشرہ ہوتا ہے جو آپ کی اس شناخت کا خراج آپ کو دے رہا ہوتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اور نصرت اور مدد اس انسان کے ساتھ آتی ہے اور اللہ پھر راہیں آسان کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں نے برزخ کا بہت لمبا دور نہیں گزارا، وہ ایک فکری اضطراب کا دور تھا، لیکن جیسے ہی واضح ہوا اس کے بعد پھر کچھ عملی اقدامات کر کے ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا. صحیح، ماشاء اللہ. اچھا، جتنا ماشاء اللہ آپ ذہین طالب علم تھے اور ایک خانوادے کا بھی ایک تعلق تھا آپ کے، یعنی ایک بالکل ایسے شخص کا بچہ یا جس کا کوئی اہم نہ ہو مذہب یا مسلک کی کردار میں، اور ایک وہ شخص جس کا خاندانی پورا ایک بیک گراؤنڈ اس طرح ہو، تو پھر اس کے اوپر سے وہ ذہین بھی ہو، صاحب مطالعہ بھی ہو. تو اس شخص کے بارے میں عام طور پر میں وہ حضرت صالح والی آیت مجھے ایسے لوگوں پر یاد آتی ہے کہ یا صالح قد کنت مرجوا فینا. بڑی امیدیں ہوتی بھئی یہ نوجوان آگے جا کے ہمارے مکتب اور مسلک کے لیے بڑا پرجوش کام ہوگا، فلانا ہوگا. تو آپ سے بھی شاید امیدیں وابستہ ہوئی ہوں گی مدرسے کی زندگی میں، اساتذہ اور جو آپ کے بڑے بزرگ تھے اس وقت، ایسے تھا؟ جی بالکل تھا. بلکہ جس وقت ہم نے کچھ تنقیدی مطالعہ شروع کیا تو اس وقت وہ امیدیں دو چند ہو گئیں، اور اس میں ان کی یہ خواہش اور خیال تھا کہ بلکہ شروع میں انہوں نے انکریج کیا کہ آج کل یہ میڈیا پہ اس طرح سے یہ لوگ آ رہے ہیں اور یہ غامدی صاحب نام کا ایک آدمی آتا ہے تو ان کو تو ہمارے بچے ہی چت کر سکتے ہیں. ہاں، یہ تو ان کو تو تم پڑھو. تو وہ ہوتا ہے نا ایک علوف اور برتری کا ایک وہ ہوتا ہے. تو اس پس منظر میں شروع میں بہت انکریجمنٹ دی، اچھا ہے پڑھ رہا ہے، ذہین طالب علم ہے، خارجی مطالعہ بھی کر رہا ہے. تو اور یہ کیا مطلب یہ تو لوگ آتے ہیں اس طرح کے خس و خاشاک ہیں، تو جھاگ ہے اور ان کے پاس تو نہ فقہ ہے نہ نظام ہے، یہ تو نہ کتاب انہوں نے پڑھی ہے. تو اب جب وہ پڑھنی شروع کی تو اب وہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. تو سوالات جب پوچھتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ کو تو مطلب تنقیدی مطالعے کی اجازت تھی نا، آپ تو متاثر ہو رہے ہیں، آپ کے سوالات سے تاثر آ رہا ہے. تو یہ جو فیڈ بیک ہے، یہ میں آج بھی اپنے علماء ہیں ہمارے دوست ہیں ان کو بتاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تو یہ آپ لوگوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. یعنی اور اس میں ہمیشہ آپ کو ریورس آنا پڑتا ہے. یعنی مولانا مودودی کے بارے میں یہی نقطہ نظر تھا، یہی رویہ تھا. عوامی سطح پر ایک شخصیت سے پاکستان کو متوحش کرنے کے لیے پروپیگنڈے کی نفسیات اور کتابچے لکھنا اور بتانا کہ اس کا علم یہ ہے، اس کا سو مودودی اور اس طرح کی چیزیں اور کتابیں لکھی گئیں. لیکن نتیجتاً وہ جو عظمت علمی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے. اس کے لیے اب دیکھیں غامدی صاحب نے نہ ہمیں آ کر دعوت دی مدرسے میں، نہ آ کر یہ کہا میرا استدلال پڑھو، نہ آ کر زور زبردستی کی، نہ اس کے لیے کوئی افادیت کی راہیں دکھائیں. ایک بندے کی بات میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ وہ گمنام گوشوں کے اندر اللہ کو روشن کر دیتا ہے. وہ بڑا مشہور آتا ہے بائبل میں کہ جس وقت سیدنا مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے ساتھی نعرے لگا رہے تھے کہ بلند مرتبہ ہو یسوع کا. تو وہاں پر جو یہودی راہب موجود تھے انہوں نے کہا کہ ان کو چپ کرو اور خاموش ہو جاؤ. تو سیدنا مسیح نے کہا اگر آج یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چیخ اٹھیں گے. تو ہم یہی بتاتے تھے ان کو کہ یار یہ بندے کی جو بات ہے، یہ بات تو ہمارے دین کی عظمت کی بات کر رہا ہے. یعنی یہ تو ان تضادات کو حل کر رہا ہے جن کو حل آپ نہیں کر سکے. تو اس کی تو خدمت میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھئی تم ہماری ملت کے آدمی ہو، ہمارے دھرتی سے اٹھے ہو، ہمارا سرمایہ ہو، اور یہ تمہارے اندر تمہاری افکار و نظریات آئیں. کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے، کچھ پہ اختلاف ہے اور کچھ چیزیں کیا شاندار ہیں. تو ہماری ملت کی اور یہ زوال یافتہ جب بھی کوئی قوم ہو، ادارہ ہو، قوم ہو، گھر ہو، فرد ہو، آپ کو کچھ رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ زوال آشنا کیسے ہوا ہے. تو سب سے بڑی علامت ہوتی ہے زوال کی، پستی کی. اداروں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ٹیلنٹڈ آدمی ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے عہدوں پہ آ جاتے ہیں. تو ہماری ملت کی یہ بڑی زبوں حالی ہے کہ انہوں نے جاوید احمد غامدی صاحب جیسے صاحب علم کی قدر نہیں کی، اور یہ علماء نے کرنی تھی. بالخصوص اس وقت جو علمی روایت کو لے کے چلنے والے علماء دیوبند، یہ ان کی ذمہ داری تھی. صرف دیوبند کی، باقیوں کی بھی کوئی؟ ہاں باقیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا تعلیم کا نظام، مدارس کا نظام، پھر فکری تحریکیں، اپنا پس منظر لے کے ہندوستان سے یہاں لوگ منتقل ہوئے، باقی علماء بھی. تو چونکہ یہ ایک غلبہ رکھتے ہیں تو ان کی اولین ذمہ داری تھی. اور خود ان کی فکر جن مراحل سے ہو کے گزری ہے وہ ان تمام نشیب و فراز سے واقف ہے. یعنی مکتبہ فکر کیسے بنتا ہے، اس کے اندر آراء کیسے ہوتی ہیں. دیوبند کی بات، دیوبند تو اصل میں پیچھے حنفی روایت کے اوپر کھڑا ہوا ہے. وہ حنفی روایت 800 سالہ ایک تاریخ رکھتی ہے، اس کے اپنے اندر ارتقاء، علوم کا ارتقاء، نظریات کا ارتقاء. خود سراج الائمہ کی جو آراء ہیں ان سے 80% مختلف آراء فقہ حنفی میں ہیں. تو اب یہ چیزیں
چونکہ ہمارے یہاں دور انحطاط تھا پچھلے 200 سال میں، خود مدارس کی جو روایت ہے وہ اپنے اسلاف اور اپنے آبا کی ان رویوں سے واقف نہیں ہے، تو اس وجہ سے غامدی صاحب کے بارے میں ایک بڑا ہی متشددانہ رویہ ہمارے یہاں سامنے آیا، اور کچھ حالات بھی اس طرح کے پیدا ہو گئے تھے. ظاہری بات ہے اس وقت پاکستان میں جنرل مشرف کا مارشاء اللہ تھا، اور خود مشرف صاحب ایک نظریاتی سوچ رکھتے تھے، تو لوگوں نے بہت آسانی سے ٹیگ کرنا شروع کیا کہ بھئی تو مغرب کی طرف سے کوئی آواز آ رہی ہے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اس طرح کے سیاسی راہیں ہموار کرنی ہیں. یعنی اس فکری بنیاد کو نہیں اپریشیٹ کیا اب تک علماء نے. اب میرا خیال ہے کہ وہ مرحلہ آیا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ تو ایک پورا مکتب فکر ہے اور ان کو 100-150 سال کی تاریخ ہے، اور ان کے بھی کچھ اکابرین پائے جاتے ہیں جن کے آگے جو ہے عظمت علمی کے قصے جو ہیں، اگرچہ ہم اپنے اکابرین کے وہ قصے نہیں سناتے ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود اندازہ ہو رہا ہے معاشرے کو اور وقت لگتا ہے. تو میں ابھی بھی پور امید ہوں کہ اگر ہم شائستگی کے ساتھ علمی انداز میں اپنے علماء کو مخاطب کر کے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ اصل میں خدا کے دین کی بقا کی جنگ ہے جو اس وقت سامنے آ رہی ہے، اس میں تمہارے جو مسلکی اختلافات ہیں اور یہ فروعی چیزیں ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یعنی جس بچے کو تم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بنانا چاہتے ہو اس کو مسلمان رکھنا ناممکن ہے. تو یہ جو شخصیت ہے اس کے ٹھیک ہے ابھی تم لوگوں کا کینوس اتنا بڑی نہیں ہوا کہ اس کے تمام چیزوں کو تم ڈائجسٹ کر سکو، لیکن استفادہ کرو اس سے، تو اس سے خود تمہارے دینی فکر کی پریزنٹیشن میں بہتری پیدا ہوگی. ٹھیک، بہت اچھا. اچھا حسن الیاس صاحب، آپ یہ تھوڑا ہمیں بتائیں کہ غامدی صاحب سے آپ لوگوں کا کوئی خاندانی کوئی تعلق اور رشتہ داری بھی تھی کیا؟ اور دوسرے کہ آپ پہنچے کیسے غامدی صاحب تک، اور نہ صرف ان تک پہنچے بلکہ آپ بالکل اہل البیت میں شامل ہو گئے ماشاء اللہ سے. ٹھیک ہے، اگر اہل بیت میں داماد شامل نہیں ہوتا غامدی صاحب کے نزدیک جی، لیکن تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مطلب علمی لحاظ سے بھی ان سے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ ہم تو یہی دیکھتے کہ آپ بہت مؤثر انداز سے ان کے فکر کو، ان کے ان سب چیزوں کو آپ آگے پہنچاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا کہ پہنچے کیسے غامدی صاحب؟ کوئی رشتہ داری تھی، کوئی نہیں؟ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں ہمارا، تو مطلب کسی 7 نسلوں کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں. صحیح، کوئی واقفیت نہیں. ہم تو یہیں کراچی میں رہتے تھے اور یہیں پہ مدرسے میں پڑھتے تھے. تو یہاں پر حالات بہت خراب ہوئے میرے لیے، مجھے پھر کراچی چھوڑ کے جانا پڑا انہی فکری مسائل اور نظریات کی وجہ سے. پھر میں نے اسلام آباد میں اپنی تعلیم جاری رکھی. لیکن ایک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کہیے اللہ کی ایک عنایت ہے، وہ یہ کہ جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ میں بغیر کسی خوف اور تردد کے اس کا اظہار کرتا ہوں. تو جس وقت غامدی صاحب کے افکار و نظریات سمجھ میں آنے لگ گئے تو اس کا میں نے اظہار شروع کر دیا. کراچی میں کلاس روم میں کہیں اجتماعات میں موقع ملتا تھا. شروع میں بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ بتاتا ہوں جس نے میری زندگی پہ بڑا اثر ڈالا. شروع کے چند مہینے کہیے یہ تھا کہ اصل چیز تو نظریہ ہے نا، تو غامدی صاحب کی باتوں کو ہم بیان کریں گے، نام نہیں لیں گے. یہ بھی ہوتا ہے، ابھی بھی ہمیں ایک ٹائم آتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ بات آپ بیان کرتے ہیں نا، وہ شخصیت کا تو ایک بیگیج ہوتا ہے تو لوگ متوحش ہو جائیں گے. تو مجھے پہلی دفعہ زندگی میں کسی پروگرام میں مدعو کیا گیا ایبٹ آباد کے اندر، اور بہت ہی ابتدائی زمانے کی، میرے 2006 کی بات ہوگی، میری عمر اس وقت کوئی اتنی نہیں تھی، 20 سال عمر ہوگی. تو وہاں بڑے بڑے اشتہارات لگے اور فلاں کا نواسا، فلاں کا پوتا، یہ اور وہ القابات، اور یہ نوجوان آ رہے ہیں یہ وہ. تو اب ہم سن رہے تھے غامدی صاحب کو، ان کی وہ میزان کی کلاسیں بھی 200 سن چکے تھے اور بھی سب چیزیں. تو 27ویں کا پروگرام تھا، قرآن مجید پہ بات کرنی تھی. تو اب میں نے ظاہری بات ہے غامدی صاحب کی چیزیں ذہن میں تھی، تو میں نے یہ کہا کہ میں روایتی مولویوں والی تقریر نہیں کروں گا، بلکہ میں جو غامدی صاحب کا قرآن مجید کے بارے میں چیزیں ہیں تو میں اس کو بغیر نام لیے وہاں پیش کروں. تو میں نے وہاں جا کر تقریر کی، کو گھنٹے ڈیڑھ کی تقریر تھی جس میں قرآن کی عظمت اور اس کی، اور میرا یہ خیال تھا کہ اس پر تو کسی کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ کہیں باہر کی بات ہے، کیونکہ قرآن تو سب کا ہے. تو جب میں نے تقریر کر لی، نماز ہوئی، نماز کے بعد میں نکلنے لگا تو لوگ مل رہے تھے. تو ایک بزرگ بابا جی، اور یہ دیہاتی علاقہ ہے ایبٹ آباد کا، تو ایک بزرگ بابا جی میرے پاس آئے، اور ہندکو میری زبان ہے. تو انہوں نے مجھے ہندکو میں کہا، کان میں آ کے انہوں نے کہا گلاں تے چنگیاں سن ہون ساری غامدی دی سن. اچھا، گلاں چنگیاں سن پر ساری غامدی دی سن. تو جیسے انہوں نے یہ کہا نا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں نے کہا یار یہ تو مطلب یہ اس کو کیسے پتہ چل گیا، یعنی اس دیہاتی بابے کو کیسے پتہ چل گیا کہ جو میں نے بات کی ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ننگا ہو گیا ہوں، سرقہ جیسے پکڑا گیا، یعنی میں بے نقاب ہو گیا ہوں، میں برہنہ ہو گیا ہوں. یعنی میں جس چیز کو چھپانا چاہتا تھا وہ اللہ نے کھول دی. تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی شرمندگی، میں کئی دن اور کئی رات پریشان رہا. یہ میں نے کیا کیا، یعنی میں منافقت کر رہا تھا. ایک شخص کا نام نہیں لینا اس لیے کہ لوگ اس کے بارے میں کرائے رکھتے ہیں، اس کی بات بغیر نام لیے بتا دیں. تو بس اس دن میں نے تہیہ کہ میں نے کہا جو بھی ہو جائے، چاہے زمین اوپر ہو جائے، آسمان نیچے ہو جائے، اپنے ساتھ چھوڑیں،
میں تو اب جو بات سمجھ میں آ گئی اس کا نام لے کے بات کروں گا اور شروع کروں گا اس کے نام سے، چاہے جو بیگیج ہو، جو نفرتیں۔ تو یہ پھر ہم نے فیصلہ کیا، اسلام آباد میں ایک حلقہ بننا شروع ہوا دوست احباب کا، ان کو پڑھاتا بھی تھا کچھ نہ کچھ چیزیں۔ پھر اسلامک یونیورسٹی کا جو اولڈ کیمپس ہے وہاں پر کچھ اساتذہ تھے جنہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس وقت وہاں پر ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب ہوتے تھے، فیروز امین صاحب اور باقی لوگ، تو انہوں نے وہاں ایک نشست کا اہتمام کیا۔ مدرسے میں پڑھتا بھی تھا، انہیں پڑھاتا بھی تھا چیزیں، عربی زبان، قرآن کی تفسیر اور چیزیں۔ تو وہاں ان سے متعلق لوگ بھی آتے تھے، غام صاحب کے تلامذہ کچھ انڈائریکٹ پرانے، تو انہوں نے پھر یہ بڑی کوشش کی کہ ہماری ملاقات ہو۔ تو کراچی میں میری پہلی ملاقات ہوئی تھی ان سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا، دبئی میں کچھ وقت گزارا میں نے، 11 میں غالباً، اور پھر میں ملیشیا چلا گیا۔ وہاں پر مقصد صرف ایک ہی تھا کہ ان کی خدمت کرنی ہے اور ان سے علم سیکھنا ہے۔ ان کے گھر کے پاس ایک یونیورسٹی تھی، ایک عربوں نے یونیورسٹی بنائی تھی، وہاں داخلہ ہو گیا۔ تو ان کی صاحبزادی وہاں نہیں ہوتی تھی، وہ پاکستان میں جی سی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، یہ کہ ان کی صاحبزادی ہیں۔ تو میں نے ان کو نکاح سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، میرا پہلا دفعہ جو تعارف ملاقات ہوئی ہے وہ نکاح کے موقع پہ ہوئی ہے۔ تو میں چونکہ غامدی صاحب کے گھر پہ ان کی خدمت بھی کرتا اور ان کے علمی کام، اور انہوں نے مجھے بالکل ابتدا میں اپنا لٹریری اسسٹنٹ اپوائنٹ کر لیا کہ یہ جو میری علمی معاونت کے کام ہے یہ آپ کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر دونوں خاندانوں کے دل میں بات پیدا ہوئی، خود ان کی بیٹی کو میرا تعارف ہوا، تو اس کے نتیجے میں ہماری ایک ارینجڈ میرج ہوئی، اور اس کے بعد پھر ملیشیا میں مقیم رہے 8-9 سال، اور پھر اس کے بعد غامدی صاحب امریکہ موو ہوئے، تو ہم بھی ان کے ساتھ امریکہ موو ہو گئے۔ صحیح۔ اچھا حسن صاحب، ہم نے کہیں سے ایک روایت بھی سنی تھی کہ کوئی آپ کے ساتھ اغوا کا بھی کوئی معاملہ، اگر وہ بتانا چاہے تو اسی درمیان میں۔ جی، اس طرح کے حوادث ہوتے رہتے ہیں، میں تو کوئی اس طرح کی چیزوں کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس میں بس اتنی سبق کی بات ہے کہ اگر آپ ہمت کے ساتھ ڈٹے رہیں اور جو بات آپ کو ٹھیک لگتی ہے آپ وہ کہتے رہیں، تو کوئی شخص بھی آپ کو ڈرا دھمکا کر آپ کے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ تو یہ اس طرح کی جو بھی ماضی میں ہمارے ساتھ چیزیں رہیں جس میں ہمارے فکری اختلاف کی وجہ سے لوگوں کی یہ خام خیالی تھی کہ کسی طرح سے ڈرا دھمکا کر ہم ان کو دوبارہ سے اپنی اصل راہوں پر لے آئیں، تو یہ خام خیالی ثابت ہوئی، وقت نے بھی اس کو، اور یہ ہمارے لیے بہت عظمت اور ہمت اور استقلال کے جذبے کے طور پہ ایک پس منظر میں چیز کھڑی ہو گئی کہ اگر یہ کچھ بھی ہو گیا ہے اور اس کے بعد بھی تمہیں نظریات سے کمپرومائز پہ آمادہ نہیں ہوئے تو پھر اب تم استادہ کھڑے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے زندگی میں حوادث واقعات ہوتے رہتے ہیں، اللہ نے کچھ ہمیں بھی امتحانات سے گزارا تھا۔ صحیح۔ اچھا، اب ماشاءاللہ آپ غامدی صاحب کے ساتھ بہت عرصہ رہے اور اب بھی انہی کے ساتھ ہیں آپ، تو میں تھوڑے سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے، وہ مکتب فراہی اور پیچھے بھی آپ کے 1-2 اکابرین ہیں جن سے لوگوں کو زیادہ مسئلہ نہیں ہے، باقی مسالک کا اجماع ہے کہ ان سے اتنا نہیں ہے مسئلہ، جو تیسرا ہے ان سے زیادہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اول ثانی ثالث کی ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو خیر، تو اس میں آپ ویسے باپ بیٹا اور رول مقدس بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، ایک اور جگہ استعمال ہوتا ہے اول ثانی ثالث، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اول اور ثانی سے اتنا مسئلہ نہیں، ان کو ثالث سے بہت زیادہ مسئلہ یہاں غامدی صاحب والے معاملے میں۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں نا کہ ایک شخص، ٹھیک ہے، مطلب یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ فراہی صاحب اور اپنے اصلاحی صاحب کے بہت سے کام اس میں ہے، لیکن غامدی صاحب کا جو کام ہے وہ آگے جب میں غامدیت پہ بات کروں گا تو اس میں زیادہ آپ سے سمجھنا چاہوں گا۔ ہمیں طالب علم کے طور پہ ایسا لگتا ہے کہ غامدی صاحب بالکل ایک مجتہد مطلق نوعیت کے شخص ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بھائی خیر وہ ایک الگ بات۔ تو اس میں ایسے شخص کے ساتھ آپ ماشاءاللہ زندگی گزار رہے، تو تھوڑا سا کوئی ایسے چیزیں بتائیں، وہ پڑھنا، ان کا مطالعہ، یہ جو سارا تحریر ان کا قرآن کی تفسیر، اور بالکل یعنی ایک تو ہمارے یہاں ثواب کی نیت سے تفسیریں لکھی جاتی ہیں، تو اس میں الحمدللہ اتنا ضرورت نہیں ہے محنت کی، اور آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس ثواب کی نیت ہوتی ہے اور کوئی چلو تھوڑی سی کوئی اور اس طرح سے ہو جائے، لیکن یہ تو بالکل ایک خود ہی کنواں کھودا اور اس میں سے خود ہی پانی نکالنا۔ تو اس میں غامدی صاحب کے لکھنے پڑھنے کے عادات کے حوالے سے جو آپ کا مشاہدہ اور کوئی ایسا آپ کی زندگی میں واقعہ جو آپ کے لیے بہت ناقابل فراموش ہو اس علمی سفر میں غامدی صاحب کو آپ کو دیکھتے ہوئے؟ جی، کافی چیزیں ہیں، اس لیے کہ آپ کسی بڑے صاحب علم کے ساتھ جب اتنا لمبا وقت گزارتے ہیں، اس کے گھر کا بھی حصہ ہوتے ہیں، اس کے علف و عادت کو بھی آپ جانتے ہیں، اس کے معاملات کا مشاہدہ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اب جب پیچھے مڑ کے اپنے 10-15 سال کے جو حاصلات ہیں ان کی ایک تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو کچھ چیزیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں مجھے۔ اس میں ایک پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس وقت تک کوئی بڑا علمی کام نہیں کر سکتے یا فکر اسلامی کی تاریخ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے جس وقت تک شخصی لحاظ سے آپ ایک بلند درجے کے انسان نہ ہوں۔ یعنی عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک شخص بڑا ذہین ہے یا اس کا مطالعہ بہت وسیع ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ مجتہدانہ بصیرت اور صلاحیت رکھ دی ہے، افکار و نظریات کو بنانا اور بیانیہ تشکیل دینا اور اظہار کی اس کے اندر قدرت، ملکہ اور طاقت ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں جو نکلیں اس دین میں تفقہ پیدا کریں اور پھر اپنی قوموں کی طرف جائیں، تو ختم نبوت کے بعد یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محسوس مخاطبہ نہیں ہوتا دنیا میں، اور ہدایت اور سررشتہ ان کا آخری وقت تک طے ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے دین کو قیامت تک ریلیونٹ رہنا ہے۔ تو اس ریلیونسی کو برقرار رکھنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے۔ اٹھانے کے بعد ان کے اندر پوٹینشیل ٹیلنٹ تو ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ایک خاص درجے میں اللہ کے ساتھ قرب اور ربط اور بندگی کا تعلق پیدا نہ کریں تو پھر ان چیزوں کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ تو غامدی صاحب کی جو شخصیت ہے اس میں جو پہلا پہلو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے دوستی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ چونکہ دنیا کے سامنے تو نہیں آ سکتا، وہ تو ایک بندے کا اپنے خالق سے، ایک عبد کا معبود سے تعلق ہے، وہ اتنا گہرا، اتنا پائیدار اور اتنا مستحکم ہے کہ جس کے بعد یہ جو کچھ علم نظر آتا ہے جس کا ظہور ان سے ہو رہا ہوتا ہے، میں اس کو ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ کی عنایت کا ایک نتیجہ ہے۔ یعنی اس میں انسان کا اکتساب اور اس کی جدوجہد اور اس کی کوشش یہ ثانوی درجے کی چیز ہے۔ جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں اور خدا کے وفادار بندے بن جاتے ہیں، اور وہ وفاداری یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک دو چیزوں، وہ زندگی کا ایک آدرش بن جاتی ہے۔ یعنی ان کے ساتھ وقت گزار کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی تمام تر توجہات کا جو مرکز اور محور ہے وہ خالق کی منشا کی یافت، اس کی خواہش کو دریافت کرنا اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اور اس کے نتیجے میں خالق ایک انسان کو جیسے دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک ایسا انسان کہ جو لوگوں کے حقوق ادا کرے، ایک ایسا انسان کہ جس کے ہاں خالق کی جو شریعت ہے اس کی پابندی آخر درجے میں ہو، ایک ایسا انسان جو احسان کے جذبے سے سرشار ہو، ایک ایسا انسان جو اپنی آخرت کے بارے میں ہر وقت متفکر رہے، اور ایک ایسا انسان کہ جس کا اوڑھنا بچھونا وہ نماز ہو۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ جو ایک اتنا بڑا امپیکٹ نظر آتا ہے، لوگ عام طور پہ جو خود غامدی صاحب سے آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ جدید پڑھے لکھے لوگ متاثر ہوتے ہیں، یہ سیکولر لوگ کہیے یا جنہوں نے کوئی موسیقی پہ رائے سن لی ہے یا پردے پہ رائے سن لی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ ہمارے پیکج میں فٹ ہوتا ہوا آدمی ہے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ان کے سامنے غامدی صاحب کی پوری تصویر آئے گی نا، یہ جو پیکج وہ پورا دے رہے ہیں، یہ تصویر تو وہ مایوسی کی جگہ پہ جائیں گے۔ اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، لوگ مجھے کبھی کبھی کہتے بھی ہیں، دوست احباب کو بھی جو طنز تعریف چلتا رہتا ہے کہ یار مغرب آپ لوگوں سے بڑا خوش ہے، تو میں نے کہا میں اس کی نفی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے اس وقت جو ہمارے نتائج فکر ہیں وہ مغرب کے جو اس وقت توقعات ہیں ان کے مطابق ہو سکتا ہے وہ چاہتے ہو مسلمان انلائٹنڈ ہو، مسلمان ہتھیار نہ اٹھائیں، وہ سب ہو جائے، اور ہماری فکر نے اس کو ایک علم ہی دے دیا۔ لیکن صاحب ان کو مہذب فاتح کہا امریکہ، بہت خوش ہوگا امریکہ۔ ہاں، امریکہ بہت خوش ہے لیکن مجھے لگتا ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر یہ مغرب کے علم میں ہمارا پورا پیکج آ جائے نا، جس کے ورلڈ ویو میں خدا نہیں نکل سکتا اور ان کے ورلڈ ویو میں خدا کی وفات ہو چکی ہے، ایسا ہی ہے، تو یہ ہماری فکر کبھی بھی انہیں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی چیز جو آپ نے پوچھی مجھ سے کہ غامدی صاحب کہ یہ شب و روز معمولات، اس میں ہر چیز ابتدا سے انتہا تک، دن میں سفر ہو، کمٹمنٹس ہوں، معاملات ہوں، ان میں اصل اہمیت خدا سے تعلق اور نماز کی ہوگی۔ یہ چیزیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ان کے یہاں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ باقی سب چیزیں نفل نوعیت کی چیزیں ہیں جو زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی عنایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے نتیجے میں وہ علم نافع عطا کرتا ہے، اور پھر اس کی برکات اور ثمرات آپ کو نظر آتے ہیں۔ یعنی اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو جو دین اسلام کا شعوری طور پر دامن چھوڑ کے کھڑے ہوئے تھے، غامدی صاحب ان کو واپس اسلام کی اس شناخت میں لے کر آئے ہیں۔ لوگ اس کا ظہور نہیں کرتے، نہ ہم اس طرح کی چیزوں کو کوئی اپنے ایٹریبیوٹ کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی اس فکر نے دیکھو کتنے لوگوں کو یہ کر لیا اور کون سا، لیکن جب ہم لوگوں میں نکلتے ہیں، لوگ ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم مذہب کی طرف آئیں، تو اللہ کی عنایت اور احسان۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زندگی کا ایک نقشہ اور لاہ عمل، ڈسپلن۔ غامدی صاحب کا ایک انٹرویو ہے ڈاکٹر ممتاز صاحب نے کیا تھا، غالباً 1973 یا 74 کا انٹرویو ہے۔ اچھا، اس وقت ان کی عمر 22-23 سال تھی، اور انہوں نے اس زمانے میں پاکستان کے جو بڑے علماء تھے ان کا انٹرویو کیا، اس میں مطلب مولانا ایوب جان بنوری کا انٹرویو ہے، مولانا مودودی کا انٹرویو ہے، اس طرح کے لوگوں کا، یعنی جو بڑے لوگ تھے اس زمانے۔ تو اس وقت انہوں نے غامدی صاحب کا انٹرویو کیا۔ غامدی صاحب اس وقت طالب علم تھے لاہور میں، چھوٹا سا ان کا حلقہ تھا وہاں، وہ کچھ تصوف کی
کتابیں وغیرہ پڑھاتے تھے. متوازی دین اس وقت وہ پڑھاتے تھے. تو اس پر انہوں نے وہ انٹرویو کیا, تو اس میں انہوں نے اپنے زندگی کا ایک لائحہ عمل بتایا ہے کہ میں نے یہ کام کرنے, یعنی 18-20 سال کی عمر میں ایک نقشہ بنایا کاموں کا. اس میں جو آخری کام تھا اس کا موقع 72 سال کی عمر میں آیا. جو حدیث کا جو کام ہے وہ اس وقت ان کے اس میں آیا. تو ایک ڈسپلن اور تدریج سے جب آپ قدم بقدم اور لمحہ بلمحہ محنت کرتے چلے جاتے ہیں تو پوری کی پوری عمارت تعمیر ہو جاتی ہے. تو اتنا بڑا کام انہوں نے کیا. ظاہری بات ہے وہ پبلک کے اندر بھی جاتے تھے, میڈیا پریزنس بھی تھی. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کبھی بھی گہرا فکری کام نہیں کر سکتے اگر ان کی عوامی شہرت ہو جائے. تو ہر وقت ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے, کوئی یہاں آ رہا ہے, کوئی میڈیا کو ریکارڈنگ. لیکن ایک لائحہ عمل بنایا, ایک دستور بنایا اور اس پہ ڈسپلن کے ساتھ کاربند ہو گئے. تو دوسری چیز جو کسی شخص کے کام کو استحکام دیتی ہے وہ اس کی زندگی کی پلاننگ اور ڈسپلن ہے. تو ان کے اوقات مقرر, ہر چیز وقت مقرر پر ہوگی. یعنی لکھنے پڑھنے کا وقت ہے, مطالعے کا وقت ہے, تفریح کا وقت ہے, اپنی صحت کے معاملات کو دیکھنے کا وقت ہے, ریکارڈنگ کا وقت ہے. تو یہ جب سب چیزیں اپنے معمولات میں ڈھلتی ہیں تو اللہ نے انسان کو جو زندگی کا لائف سپین دیا ہے, اگر آپ اس کا اچھا ڈسپلن کر لیں تو خالق کائنات واقف ہے ہم سے, اس نے ہمیں بنایا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں بہت بڑے کام کر سکتا ہے. تو ان کے چونکہ 40-50 سال کا ایک معمول ہے, وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے جو کچھ انہوں نے لکھنے پڑھنے کا کام کیا ہے وہ فجر کے وقت سے پہلے کیا ہے. یہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے, ان کی تفسیر ہے, باقی ساری کتابیں ہیں, تو وہ اس وقت کرتے ہیں. اس وقت حضوری کا وقت بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی فرشتے بھی اس وقت رحمت کے نازل ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر اس کے بعد خود انسان اتنا یکسور متوجہ ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹیوٹی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو وہ اسی کی تعلیم دیتے ہیں ہمیں بھی کہ بھئی آپ لوگ اس وقت کو قیمتی بنائیں. تو وہاں اس وقت میں وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں. تو ایک معمولات ہے, ایک ڈسپلن ہے زندگی میں جس نے یہاں تک ان کو پہنچایا ہے. اور تیسری چیز جو مجھے لگتا ہے جو ان کے کام کو ریلیونٹ رکھے ہوئے ہے آج تک, وہ ہے اپنے افکار و نظریات کا کرٹیکل جائزہ. یہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا. اصل میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز تخلیق کر دے نا تو دنیا سے پہلے خود وہ اس کے تاثر کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ تو جو میں نے محل تعمیر کیا ہے یہ تو بن ہی نہیں سکتا دوبارہ. آپ نے شعراء میں بہت دیکھا ہوگا یہ کہ جب کوئی غزل آ جائے تو پھر وہ ان کو وہی غزل سب کچھ لگتی ہے. تو یہ ہر کریٹیو آدمی کے اندر جو کوئی اس کی ندرت خیالی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے کوئی پروڈکٹ بنے, اس کے سحر سے نکالنا اس کو آسان نہیں ہوتا. ان کا جو تیسرا بڑا کمال ہے جس نے ان کو بڑا آدمی بنایا میں کہتا ہوں, وہ ہے کرٹیکل جائزہ لینا. اور اس کے لیے ناقدین بھی بہت خدمت کرتے ہیں. غامدی صاحب کے دن کا یعنی کوئی کام وہ کریں یا نہ کریں, بیماری ہو یا صحت مندی ہو, وہ ناقدین کی تحریریں پڑھتے ہیں, ناقدین کی گفتگویں سنتے ہیں. اور ہم جب ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ہم جو طالب علم ان کے حلقے میں ہوتے ہیں ان سے بھی ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی تازہ تنقید پڑھی ہے, کوئی نقد پڑھا تو پیش کریں, بتائیں, اور پھر اس پہ تبادلہ خیالات کی کیا رائے ہے اس کے اوپر. آپ یعنی کوئی جامد مقلد محضوں کی جماعت بنانا مقصود نہیں ہے. خود اپنے طلبہ کے اندر یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ بھائی تم لوگ خود سوچنا سیکھو, اگر یہ فکر پہ اعتراض ہوا تو ہو سکتا ہے ہماری غلطی ہو. تو اس کے لیے وہ اپنے فکر کو ریویو کرتے رہتے ہیں. تو اس ریویو کے عمل میں مطالعہ کبھی باسی نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں ان سے, میں نے پچھلے میں گفتگو بھی کی تھی کہ جی آپ یہ کیسے دے دیتے ہیں سوالوں کے جواب. تو وہ سوال کا جواب دینے بیٹھے نہیں ہیں, وہ حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ایک شخص ہے. وہ اس کی زندگی کے حقائق ہیں جو جب آپ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بیان کر دیتا ہے. تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے ہزاروں گھنٹوں کی ریکارڈنگ کی ہے, لیکن میں کبھی غامدی صاحب کو سوال نہیں بتاتا کہ جی آج اس موضوع پہ بات ہوگی. تو جو کچھ علم ہوتا ہے وہ حاضر موجود علم ہوتا ہے. تو آپ اگر ان 3 چیزوں کو مجھے لگتا ہے اپنا لیں, پھر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی خدا داد صلاحیت تو ہوتی ہے. پس منظر میں ایک منہاج کھڑا ہوا تھا اپنے پرنسپل اپروچ کے ساتھ, تو اس پہ پھر غامدی صاحب نے تعمیر کا کام کیا ہے, پوری عمارت کھڑی کی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس سب کے بعد ایک اور چوتھی چیز بھی اب میرے ذہن میں آتی ہے جو بڑے لوگوں کو بڑا آدمی بناتی ہے, وہ ہے تواضع, وہ ہے انکساری, وہ ہے عاجزی. یعنی علم جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ غزالی کہتے ہیں نا کہ یہ سانپ بن جاتا ہے, تو علم آنے کے بعد جو علم کا بیگیج ہے نا اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو ایک ظرف بھی چاہیے ہوتا ہے, ایک شخصیت بھی چاہیے ہوتی ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں بڑے علماء دیکھے ہیں, بڑے علم والے لوگ دیکھے ہیں, لیکن شخصی اعتبار سے اللہ نے ان کو وہ محاسن نہیں دیے ہوتے. تو وہ علم اپنا اظہار نہیں کر پاتا, اثرات نہیں ڈال پاتا. تو میں کل بھی کسی سے کہہ رہا تھا کہ کسی نے پوچھا آپ اتنے عرصے سے ہیں, کوئی ایک خصوصیت بتائیں. تو میں نے کہا مجھے تو جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ غامدی صاحب جیسے بڑے آدمی کی مجلس میں بیٹھ کے کوئی شخص اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتا. یعنی وہ ایک
خانسامہ بھی ہو, وہ ایک کوئی خاکروب بھی ہو, وہ آ جائے گا, وہاں بیٹھ جائے گا اور ان سے تبادلہ خیال کرے گا, تو اس کو لے گا میں تو برابری کی سطح پہ کھڑا ہوں. تو یہ جو عاجزی آتی ہے نا, تو پھر اس پہ بھی اللہ کی عنایات ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فکر میں برکت بھی دی ہے, ان کے کام کو بھی اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں. صحیح, بہت اچھا یار. اب کچھ ایسی چیزیں ہم چاہ رہے تھے کہ ایسے کسی شخص سے بات ہو جو غامدی صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہو, تو آپ نے بہت اچھی سی یعنی ان کے اس نجی زندگی اور تحریر اور مطالعہ اور ان چیزوں سے متعلق کچھ چیزیں بتائیں. آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد ہے جس میں آپ کو لگے کہ جیسے غامدی صاحب کسی آیت کے فہم وغیرہ میں ان کو الجھن ہو رہی ہو, پھر ایک دم اس کا کوئی جی بہت سارے یعنی بہت سارے ایسے واقعات ہیں, اس لیے کہ جس ہمارے وقت ساتھ گفتگو غامدی صاحب نے کہا کہ وہ جب میں وہ الہام اور کشف کی بات ہو گیا تو میں بھی اس طرح کے روحانی تجربات اس سے گزرتا ہوں کہ ایک دم روشنی سی ہو جاتی کسی آیت کی. تو آپ نے کوئی ایسا مشاہدہ کیا؟ یہ جو میں نے پہلی بات عرض کی تھی نا کہ ان کی جو اصل کمٹمنٹ ہے وہ اپنے خدا سے ہے, اور خدا کی بات کو جب وہ سمجھنے کے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو وہ اس کی تائید اور نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو چیزیں تو طے ہیں, خود خدا کے مقرر کردہ قوانین ہیں, نوامیس ہیں, جن کی روشنی میں آپ نے جائزہ لینا ہے. زبان ہے, تواتر سے آتی ہے, خود غامدی صاحب بیان کرتے ہیں, لفظ ہے, اس کا عرف استعمال دیکھیں گے, صاحب کلام, جملے کی تعلیف, یہ سب کچھ ہوگا. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان تو انسان ہے, قلت فہم بھی, قلت تدبر بھی, اور خدا کی کتاب کے اندر جو عجائبات کی دنیا چھپی ہوئی ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ یک لمحہ آپ کے سامنے آشکار ہو جائے. تو کافی ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں زندگی میں, چونکہ ہمارے ہاں اپنے بزرگوں کی عظمت علمی کو دنیا تک پہنچانے کی ایک پوری رسم اور روایت مذہبی علماء میں بن چکی ہے, اس لیے بڑا خوف پیدا ہوتا ہے کوئی اس طرح کے قصے اور واقعات سناتے ہوئے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے, ہم تو اپنی ایک دلچسپی ہے اس کی, میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے یہ محسوس کیا ہے, اور ایک چیز آ بھی رہی ہے چونکہ ابھی آپ نے پوچھی ہے تو میرے ذہن میں آتی بھی ہے. جس وقت وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے تھے اس وقت غامدی صاحب بہت زیادہ سرگردہ ہوتے تھے, یعنی ایک بڑی جاں گسل محنت ہے اور بڑی چٹائی توڑ ریاضت ہے جس سے وہ گزرے, اور ایک اس میں چربی گھلانی پڑتی ہے, یعنی اس میں آپ کو جینا پڑتا ہے, اور ایک مستقل جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ تفکر کی دنیا ہے, ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں آپ نے. بلکہ اس زمانے میں ہم جاتے بھی تھے, بات بھی کرتے تھے, تو لگتا تھا ہم سب کسی اور دنیا میں ہیں, کہیں ہم باہر نکلے ہیں, گاڑی کہیں کھڑی کی ہے, وہ اندر گئے ہیں, واپس آ کے کسی اور گاڑی میں بیٹھ گئے, نہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا, یعنی وہ سوچتے ہیں اپنی اپنی دنیا. تو ایک وقت مجھے یاد ہے کہ میں ان کی اسٹڈی تھی, خاص جگہ ہے بیٹھ کے جہاں لکھتے ہیں, تو ایک دن میں وہاں داخل ہوا, روز لکھتے تھے, تفسیر ہمیں دیتے تھے, اس کو ہم لے کے بھیجتے تھے پاکستان, وہ کمپوز ہوتی تھی. تو میں 2-3 دن سے منتظر تھا, روز جاتا تھا, یہ ملیشیا کی بات ہے, میں کہتا تھا کہ یہ مجھے آج دیں گے یہ, لیکن وہ کچھ مل ہی نہیں رہا. تو اندازہ ہوا کہ کوئی بڑا مشکل مقام ہے, کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے. تو ایک دن میں ویسے ہی دروازہ میں نے کھولا تو خلاف توقع غامدی صاحب اس وقت مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا ان کو, سچی بات ہے, میں نے اتنے جو بڑا شخص ہوتا ہے اس کو اس کیفیت میں نہیں دیکھا پہلے کبھی. تو وہ بالکل یعنی ہزاروں قطار رو رہے تھے, اور بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے تھے. تو مجھے بھی بڑا صدمہ ہوا, شوق ہو بھئی کیا ہو گیا ان کو. تو خیر میں نے ان کو اٹھایا اور گلے سے لگے ہم, تو میں نے کہا ہم سب کیا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی حسن میاں یہ آیت نہیں کھل رہی, یعنی یہ جو آیت ہے یہ کھل نہیں رہی, یعنی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو میں نے فوراً سے مطلب ہمارے جو کہ تصور بنا ہوا تھا, تو میں نے کہا ہم سب یہ تو آیت تو آپ فرماتے ہیں, تو لفظ ہوتا ہے, تو معنی ہوتا ہے, تو سے کلام ہوتا ہے, تو جملے کی تعریف ہوتی ہے, تو یہ تو صوفیانہ طریقہ نہیں ہو گئی, تو مطلب یہ کیسے کھلے گی, یہ تو الہام نہیں ہو سکتا. تو وہ انہوں نے ایک جملہ انہوں نے کہا نہیں میں نے مزدوری پوری کی ہے, ان سب مرحلوں سے میں نے مزدوری پوری کر کے آیا ہوں میں, لیکن وہ اجرت نہیں, ہاں یعنی ابھی تک وہ وصول نہیں ہوئی. وصول بالکل. تو خیر یہ کیفیت دیکھی ہم نے ان کی, اور دعا بھی کی اللہ سے, اور پھر ان کا رات کو مجھے فون آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کھول دی ہے. تو وہ البیان کے اندر ہے بھی وہ مقام, کبھی انشاءاللہ اس کو موقع ملا تو میں لوگوں کو بتاؤں گا. ہاں یہ بہت اہم ہے. تو سورہ احزاب کے اندر وہ ہے, تو اس کو یعنی وہ اس میں اصل چیز کیا تھی, اس میں اصل چیز یہ تھی کہ ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یعنی نہ اس کے پیش نظر فرقہ بنانا ہے, نہ کوئی مسلک کی ترویج ہے, نہ کوئی مولانا فرائی کی عظمت علمی دنیا میں لوگوں کے سامنے شامل کرنی ہے, نہ کوئی اپنی تفسیر کا لوہا منوانا ہے. ایک چیز ہے بھائی, یہ آیت مجھے سمجھ میں آنی چاہیے, اور جب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اب میں نے خالق سے تعلق پیدا کرنا ہے, خالق کی سامنے منادی کرنی ہے, التجا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری مدد کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس طرح کے لوگوں کو. اور یہ جو کچھ آپ کو
نظر آتا ہے غامدی صاحب نے جو اعتماد دیا ہے ایک مذہبی آدمی کو آج کے زمانے میں، کہ وہ پورے اعتماد اور پورے شعور کے ساتھ ان فتنوں کے زمانے میں جہاں یہ الحاد کا بھی غلغلہ ہے اور یہ تاریخیت کا بھی ایک پورا کا پورا فتنہ ہے، اس کے سامنے آپ مذہب کو پیش کر رہے ہیں. یہ اعتماد دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور اس اعتماد کے لیے جہاں جان گسل محنت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک غیر معمولی حمایت ہے جو مجھے اس مکتبہ فکر کے ساتھ نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ صرف ہے، ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی سچی آوازیں اٹھتی ہیں تو اللہ ان کو نشانی بناتا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ چونکہ قرب قیامت کی جو علامات ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں جو حدیثوں میں آتی ہیں، اور قیامت سے پہلے اللہ کے دین کی حجت قائم ہونا اس کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے بعض لوگوں نے، اور شاید اب دنیا کے خاتمے کے وقت خدا کا وہ دین پھر اسی طرح سے روشن ہو کے عالمی سطح پر متعارف ہو اور لوگوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خاص دور ہے، خاص مرحلہ ہے جس پر مولانا فراہی جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہیں، اور اس میں شبہ نہیں وہ آیات من آیات اللہ تھی، ایک نشانی تھی جنہوں نے اللہ کی کتاب کی عظمت کو زندہ کیا ہے، دوبارہ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ جتنی بڑی بڑی تمہاری الجھنیں ہیں کیوریوسٹی سے آؤ اس کی طرف. اور پھر اس نظام فکر پہ مولانا اصلاحی نے تفسیر لکھی اور اس کو پھر پورے دین کی ایک شکل میں مجسم کر کے غامدی صاحب نے پیش کیا ہے. یہ اللہ کے دین کی حجت اس دنیا پر انشاءاللہ قائم کرنے کا باعث. بہت اچھا. اس سے میں آخری ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو بڑی شخصیات ہیں ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا بحیثیت باپ بچے ان کے محروم ہو جاتے ہیں، بحیثیت کیا کہنا چاہیے مختلف حیثیتوں میں ہم ان کو دیکھیں نا. تو آپ اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب بحیثیت باپ کیسے انہوں نے اپنے بچوں کو ٹائم دیا، ان کی تربیت، اس حوالے سے کوئی پھر سسر ہونے کے ناطے آپ کا ان کے ساتھ کیا وہ ہے، یعنی اس کے حقوق یا اس کے حوالے سے جو چیزیں، تو وہ سب کو انصاف کیسے کرتے ہیں؟ جی میں نے اس آپ سے عرض کی طرح غامدی صاحب کی کوئی بھی چیز مجرد نہیں ہوتی. ان کے لیے یہ جو اخلاقیات اور ادائے حقوق ہیں یہ دین کی بنیادی مطالبات میں شامل ہیں. تو جس طریقے سے نماز کی پابندی ہے اسی طریقے سے ان جو ادائے حقوق کا معاملہ ہے اس میں وہ پوری طرح سرگردہ نظر آتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کی شخصیت سے مطابقت نہیں رکھتی، مثلا بچوں کے ساتھ کھیلنا یا بچوں کو اپنے اوقات کی رعایت سے وہ زائد وقت دینا، جو مثال کے طور پر میرے آپ کے پاس میسر ہوگا، لیکن ایک بڑا محقق جو دن کے 14-15 گھنٹے تحریر و تصنیف میں گزارتا ہے، تو کچھ چیزوں کے بارے میں خاص وقت ایک خاص زمانے میں جس وقت یہ فکر تشکیل کے مراحل میں تھی، ان کے بچے وغیرہ یہ بتاتے بھی ہیں. خود میری اہلیہ کے ساتھ چونکہ ان کی بہت قربت ہے، ایک ہی بیٹی ہیں، تو یہ چیزیں تو آتی ہیں سامنے کہ کبھی کبھی کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ تعلیم ہو رہی ہے، چونکہ انہوں نے جو معمولات بنائے ہوئے تھے ان معمولات میں اگر کوئی بچوں کی ضرورت بھی پیدا ہو جائے تو وہ اس وقت چونکہ اس معمول میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو کوئی اور پھر پورا کرے گا. صحیح. یعنی مجھے ایک واقعہ یہاں پہ یاد آ رہا ہے، اور وہ یہ تھا کہ ان کے کسی بچے کے اوپر کوئی چیز گر گئی اور وہ جل گیا، اور کلاس میں آ کے کسی نے ان کو بتایا، تو چونکہ وہ پڑھانے کا ٹائم تھا تو انہوں نے ایک طالب علم کو کہا کہ بھئی تم چلے جاؤ جا کے اس کا علاج ولاج کرا کے آ جاؤ. لیکن وہ جو کمٹمنٹ تھی اس کو، کیونکہ طالب علم ان سے اس وقت وہ چیز پوری کرنے آئے ہوئے، تو اونچ نیچ تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ بہت بھرپور اور کوالٹی ٹائم دیتے ہیں. میں نے دیکھا اپنے بچوں کو، بچپن کے جو قصے میں نے سنے ہیں وہ یہ کہ لے کے جانا، ان کو لاہور سیر کروانا اور عجائب گھروں میں لے کے جانا اور کتابوں کا تعارف کروانا، تو بہت کوالٹی ٹائم جو ہے وہ انہوں نے بچوں کو دیا. اور آپ نے بطور سسر کے پوچھا، ظاہری بات ہے ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو ایک مربی، ایک مشفق، ایک مختوم، ایک استاد کا ہے. اس زاویے سے تو ہم نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں کہ یہ کوئی ہو. لیکن اس سب سے ہٹ کے میں اگر کہنا چاہوں تو شاید اس پوری دنیا میں شاید غامدی صاحب سب سے اچھے سسر ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے یہ کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ بھئی آپ کوئی باہر کے آدمی جو اس گھر میں آئے ہیں اور اب آپ سے ہمارا رشتہ بن گیا ہے. تو ان کے لیے اصل تعلق تو ایک شاگرد کا تھا، لیکن وہ شاگرد جب گھر کا حصہ بن گیا تو اس سے محبت میں افزونی ہوئی، اضافہ ہوا. اور ان کے پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر چیز ایک ہولسٹک پرسپیکٹو میں ہوتی ہے. تو مجھے یاد ہے اس وقت میرا شادی کا معاملہ ہو رہا تھا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یار یہ غامدی صاحب ٹھیک ہے بہت بڑے عالم ہیں، یہ سب ہیں، لیکن باپ بھی تو ہیں، تو دل میں بھی تو کچھ توقعات، خواہشات. ایک ہی بیٹی ہے ان کی اور بہت پڑھی لکھی ہیں. انہوں نے یعنی غامدی صاحب کی طرح ہی ان کو مطالعے کا شوق ہے، فلسفے کا، ادب کا پس منظر ہے. پھر انہوں نے سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی وغیرہ، اور پھر یہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں وہ. تو اتنی جدید پڑھی لکھی خاتون، اتنے بڑے آدمی کی بیٹی ہیں، دنیا کی ظاہری بات ہے نظریں اٹھتی ہوں گی، خواہشات بھی ہوتی ہوں گی لوگوں کی، لیکن اللہ نے اگر ہمارے لیے یہ معاملہ کیا ہے تو ایک باپ کے دل میں تو کسک ہوتی ہوگی نا کہ یار بچی ہے.
اب یہ تو طالب علم میں، حالانکہ جس وقت ہماری شادی ہوئی اس وقت ہمارا کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں تھا، اور اس وقت کوئی اس طریقے کا مستقبل بھی نہیں تھا، نہ صلاحیتیں پتہ تھی، نہ کچھ ظہور ہوا، اور 25-26 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی۔ تو اس موقع پر میں ایک دن غامدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ ذہن بنا کر کہ میں بطور باپ کچھ ان کے لیے تسلی کا سامان کروں گا۔ تو میں نے کچھ 2-4 جملے کہے، تو ایک جملہ میرے منہ سے نکلا تو وہ ان کی بالکل چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے میں آ گیا، یعنی بہت کم غصہ ہوتا ہے، یعنی کیفیت بالکل تبدیل ہوگی۔ تو میں نے یہ کہہ دیا کہ جی مجھے اندازہ ہے آپ باپ کی صورت میں سوچتے ہوں گے بچی کا مستقبل یہ، تو میرے پاس تو ابھی وسائل اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن میں یہ آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہوا اس کے اندر میں یہ سامان کروں گا، اور ابھی تو وقت ہے، انشاءاللہ کوئی نوکری کر لوں گا، اللہ تعالیٰ کو آسائے۔ تو جیسی میں نے یہ مال کی بات کی نا کہ یہ میں کر لوں گا اس سے آپ کی بیٹی، تو بالکل چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ خدا کی مزدوری کرتے ہیں، اور خدا کے مزدوروں کے ساتھ یہ سوچ کے توقع وابستہ کرنا کہ ان کے پاس مال آئے گا تو اس سے یہ کریں گے، میں اس کو خدا کے دین کی توہین سمجھتا ہوں۔ آپ میری بیٹی کو سڑک کنارے جھوپڑی میں رکھیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ دین کے طالب علم ہیں، اور دین کے طالب علموں کا رزق اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو میں اگر اس تحقیق میں بھی پڑھوں نا آپ کے بارے میں کہ آپ کہاں سے رزق کمائیں گے، میری بچی کا کیا ہوگا، تو یہ میں آپ کی اہانت نہیں کر رہا، خدا کے دین کی اہانت کر رہا ہوں۔ تو اس سطح پہ چونکہ ان کے ساتھ ربط رہا، تعلق رہا، آج بھی روز کی ظاہری بات ہے چونکہ ملاقات ہوتی ہے، دن کے 10-12 گھنٹے ہی ان کے ساتھ گزرتے ہیں جاگتے ہوئے، تو اتنے چھوٹے چھوٹے کرائسز آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے لیے اصل اہمیت لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی۔ انسان ہے، انسان کی حیثیت سے کبھی کبھار اگرچہ بہت زیادہ تہذیب نفس انہوں نے اپنی کی ہے، غصہ نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی آ بھی جاتا ہے کسی خاص موقع کے اوپر۔ مجھ پہ اگرچہ بہت کم آیا ہے، اتنا کبھی نہیں آیا، مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے غصے سے مجھ سے کوئی جملہ بھی کہا ہو، اچھا، یا کوئی اس غصے یا لب و لہجے کے اندر تلخی آئی ہو، یا کرختگی کا، یا کوئی خشونت کا کوئی روکھا جملہ کبھی نہیں مجھے یاد۔ لیکن کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو اس پہ پھر ان کو اگلے ہی لمحے میں نے نادم پایا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وہ غلطی کر بیٹھے تو پھر ایک فلسفہ بناتے ہیں اس کا، تو یہ نہیں ہے، عذر گناہ جو دینا، ہاں عذر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو یعنی چیزوں کی جو تنظیم ہے، وہ جس ماحول میں رہتے ہیں اس کو بھی ڈسپلن ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حصے جمالیات بھی دی، اور یہ بھی انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ اگر نہ لے کر آئے تو وہی حصے جمالیات کا ظہور ہے جو پھر اس کے کام میں ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جو تنظیم آپ کو نظر آتی ہے، افکار کے اندر ربط نظر آتا ہے، ایک بیان کی ندرت اور اسلوب کی بانت، یہ سب اسی حصے جمالیات کا۔ تو ان کے ہاں اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے کہ جب وہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، وہ سب چیزیں یعنی نظیف ہونی چاہیے، ان کے اندر جمالیاتی پہلو۔ تو مجھے آپ نے بات کی تو قصہ یاد آیا کہ چونکہ ہم یہ سب خدمت کرتے ہیں جو ان کی اس طرح کی چیزوں میں ہوتی ہے، تو ایک دفعہ ہم نے صوفے کے اوپر کپڑا لگوانا تھا، تو ان کو بڑا چیزوں کا پتہ ہے، مٹیریلز کا پتہ ہے، اور ان سب چیزوں کی ان کے بڑی ایک ذوق اور ایک تحقیق بھی ہے۔ تو ہم گئے، ہم نے وہاں پر ایک کاریگر ڈھونڈا امریکہ میں، ڈیلس میں، تو وہ چینی کاریگر تھا، اور غامدی صاحب نے اس کو بڑی ہی تفصیل سے سمجھایا، جس طرح وہ دین سمجھاتے ہیں ایسے سمجھایا کہ یہ صوفوں کی گدیاں کیسے بنانی ہیں، اور یہ ٹفٹنگ والی ہوں گی، اور ہم نے کلر وغیرہ بھی سلیکٹ کیا اور یہ سب۔ تو بڑے اہتمام سے وہ ہمیں سمجھا کے آئے، اور پھر ہم انتظار کرتے رہے، ظاہری بات ہے اس نے ٹائم لیا۔ اب جب وہ سی کے لایا تو وہ اس سے بالکل مختلف تھی جو تصویر ہم نے اس کو بتائی تھی۔ تو اب ہم منتظر تھے، ظاہری بات ہے گھر پہ مہمان آتے ہیں، وہ صوفے پہ گدیاں اٹھی ہوئی تھی، اتنے دنوں تک اس پہ نہیں تھی۔ تو اب جیسی وہ آیا تو غامدی صاحب کو بڑا شدید غصہ آیا کہ یار مطلب یہ اتنا حجت کر کے سمجھانے کے جو بعد یہ کہنے کے باوجود اگر اس نے، تو انہوں نے وہ انگریزی کم کمیونیٹ کرتے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ان سے کچھ سوالات کیجیے، اس طرح وہ دین کے بارے میں سوالات کہتے ہیں، میرے کچھ طالبانہ سوالات، تو انہوں نے کہا ان سے ذرا کچھ پوچھیں آپ کہ یہ کیسے بنایا انہوں نے، جب ہم نے ان کو کچھ اور بنا کے دیا تھا اور لکھ کے دیا۔ تو وہ بھی سامنے جو تھا وہ ایک بابا جی تھے چینی، تو وہ بھی صاحب طرز ادیب تھے۔ ان سے جب میں نے گفتگو شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے وہ بنایا، اور یہ ٹھیک ہے جو میں بنا کے لایا ہوں، یعنی کوئی عذر معذرت نہیں تھی۔ تو غامدی صاحب نے ان سے تو بات نہیں کی، مجھ سے کہا کہ ان کو کہیے کہ بہت شکریہ آپ کا، بس یہ ایک جملہ، یعنی تشریف لے جائیں اب آپ، ہو گیا جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا، اور ادائیگی کر دیں ان کو۔ تو ذرا تلخی کے انداز میں مجھے کہا، تو میں نے وہ آگے کمیونیکیٹ نہیں کیا، میں نے بابا جی کو کہا، میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، آئیے جی وہ کام ہو گیا، بس یہ ٹھیک ہے۔ اب میں جب ان کو باہر رخصت کر کے آ گیا تو اب میں نے دیکھا جی غامدی صاحب تو اجڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ تو زیادتی ہو گئی اس کے ساتھ۔
میں نے کہا نہیں کچھ نہیں وہ چیز آتی، تو آپ نے مجھے کہا نا، میں نے تو اس تک کہنے لگی اس نے میرے چہرے کے تاثرات تو دیکھ لیے ہوں گے نا، تو اب آپ اس کو ڈھونڈیں یا اس کا رابطہ کریں اس سے. تو میں نے کہا جی وہ تو چلا گیا، میں کہاں سے رابطہ کروں، میرے پاس تو وہ نمبر نہیں تھا اس کا، یا اس وقت میسر نہیں تھا. تو وہ اضطراب نہیں جا رہا تھا، اور مجھے پتا تھا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اضطراب نہیں جاتا. تو پھر میں گاڑی میں گیا باقاعدہ اس کی دکان پہ، اور وہاں پہ میں نے فون کر کے غامدی صاحب کو کہا کہ جی میں نے معافی مانگ لی ہے اس سے. تو اب وہ کہتا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا، میں نے اس کو کہا سوری وہ انہوں نے آپ سے اس طرح بات کی ہے. تو اس نے کہا آئی ڈونٹ نو، مطلب اس کو کوئی ادراک ہی نہیں تھا اس کا. لیکن اپنی طرف سے اس کو میں نے جا کر کہا کہ وہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور غامدی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ اس کو کہیں معافی مانگ لیں تو مجھے فون کیجیے گا کہ یہ میں نے غلطی کر دی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو لوگوں کو بظاہر لگ رہا ہوگا صوفیانہ سی چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت میں بتاتا ہوں. یہ یعنی علم تو لوگوں کو متاثر کرتا ہے، علم کے تو شاہکار ہیں اس وقت دنیا میں، لیکن ہمیں جن چیزوں نے متاثر کیا، ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں، اور یہ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں فلاں کارپوریشن سے اور یہ فلاں امریکہ سے مدد، اور یہ مطلب میں دل میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں تم لوگوں کو اس آدمی کا پتہ ہی نہیں ہے. یعنی امریکہ کیا پوری دنیا جو ہے وہ اس شخص کی جھولی میں لا کر ہیرے اور جواہرات رکھ دیں، اور دنیا کی حکومت بھی اس کے سپرد کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، تو وہ تو ایک لفظ کا معنی بیان کرنے سے نہیں ہٹے گا. یعنی جانتے نہیں لوگ. اور اس کی جو دیانت ہے، اس کے اندر جو صداقت ہے، اس کے اندر جو رجوع اور انابت ہے، ان جذبوں کو تم جانتے نہیں ہو. تو پھر اسی لیے ہم ہنستے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی یہ جوہرا کے لطائف ہیں، ان کو کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چیزیں انسان کو بڑا آدمی بناتی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے. بالکل ہے. نہیں غامدی صاحب کی تو ماشاءاللہ زندگی کھلی کتاب کی طرح، اور میڈیا کے دور میں وہ سامنے آئے ہیں اور موجود ہے. اس دن بھی میں کسی شخص کو بتا رہا تھا یہ کوئی بات، میں نے کہا تھا غامدی صاحب آپ اپنے ادھر چھوٹے موٹے مذہبی جو مبلغین یا مطلب جو اس طرح ادارے چلاتے ان کو دیکھ لے. ان کا غامدی صاحب کو دیکھ، ان کا کوئی اس قسم کا جو اس طرح کے الزامات، تو چلو وہ بھی لگانے والے میرے خیال سے ایک دو ہی لوگ ہیں، باقی لوگوں نے غامدی صاحب کی دیانت پہ اور ان کے باقی اس طرح کی کسی چیز پہ نہیں. اور جہاں تک وہ اپنے علمی غور و فکر کے بعد جس نتیجے پہ پہنچتے اس کے بیان میں تو ہمیں نظر آتا ہے، جب یہاں پر طالبان کا بہت زیادہ دہشت گردانہ وہ سارے کارروائیں، تو غامدی صاحب نے اس وقت بھی کہیں کمپرومائز نہیں کیا. جی ایسے ہی. بالکل. اور کوئی یعنی ہمیں بطور طالب علم، یعنی آپ تو چلو لوگ کہیں گے بھئی یہ تو داماد ہے، یہ تو ان کے ساتھ ہی بنا، لیکن عام لوگ بھی، یعنی ہم جیسے لوگ جو ان کو دیکھتے سنتے پڑھتے کہیں نہیں نظر آتے. یعنی ان کا اخلاق، کردار، اور میں اب جب میرے ساتھ ہوا نا مجھے تو بالکل یقین نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھے اتنے بڑے عالمی شہرت یافتہ سب کچھ، یعنی یہ تو پتہ تھا اخلاقی تو بہت تحمل مزاج ہے سب کچھ، لیکن یہ نہیں تھا کہ ایک طالب علم کو اتنی اہمیت بھی دیتے. میرے کو تو خوش شرمندگی، اور جو ٹائم انہوں نے سارا کچھ دیا، تو خیر تو یہ بہت نایاب ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کو جو اس لائن کے لوگ ہیں ان سب کو اسی طرح صاحب کردار اور وہ بنائے، صرف گفتار کے غازی نہ ہو. بہت اچھا حسنیہ صاحب سے میرے خیال سے پہلی بار ہم نے ایسی کوئی چیزیں آپ سے نکلوائی، یا آپ سے گفتگو میں یہ چیزیں سامنے آئی جو غامدی صاحب کی اپنی زندگی کے حوالے سے. اب میں تھوڑی سی کچھ چیزیں آپ سے مکتب فراہی کے حوالے سے سمجھنا چاہوں گا. آپ لوگ تو یہی ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، غامدی صاحب نے مقامات میں بھی جو لکھا ہے دبستان شبلی، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے ناقدین ہیں وہ آپ لوگوں کو غامدی ازم، غامدیت یا فتنہ غامدیت کا لائقہ بھی لگاتے، ٹھیک ہے. تو اس پہ میں تھوڑا سا کچھ چیزیں سمجھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا یہ چاہوں گا، اسلام جو ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کہ قرآن متفق علیہ، اور اس کے بعد آپ کی سیرت اور اسوہ، پھر اس کے اندر حدیثیں اور سنت، یہ سب تو اس کے ہوتے ہوئے یعنی متن بالکل محفوظ تھا جو اولین ماخذ، سنت بھی بالکل محفوظ کر کے آپ امت کو دے کر گئے. تو اس کے بعد جو آپ کے یہاں گروہ بندی یا فرقہ بندیاں یہ جو سارے، اس پہ تھوڑی سی مجھے آپ لوگ کس طرح دیکھتے اس کو، تاکہ میں آگے سوال کرنے میں میرے لیے آسانی ہو. جی میرا خیال سے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شعور کی صلاحیت دی ہے، جب بھی اس کو آپ دنیا کے اندر کوئی ہدایت دیتے ہیں تو وہ ہدایت صرف اور صرف آپ کے عمل کا امتحان نہیں ہوتی، وہ آپ کے علم کا بھی امتحان ہوتی ہے. یعنی علم اور عمل دونوں کا امتحان جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مبتلا کیا ہے. تو علم کے امتحان کی کچھ مصیبتیں ہیں، صحیح، اور اس کو مولانا وحید الدین خان نے ایک بڑا اچھی ایک تحریر ہے قبول حق کی رکاوٹوں کے عنوان سے، اس میں لسٹ کیا ہے ان امراض کو جو انسانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں کسی بھی علمی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے. تو خود اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ دی ہی اس پس منظر میں گئی کہ انسان خدا کے بیان کے مطابق ایک طریقے سے چلتے تھے، ان کے اندر کوئی انحراف نہیں تھا. کان الناس امۃ واحدہ. پھر اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے انبیاء کی ہدایت جاری فرمائی. انبیاء کی ہدایت آئی، وہ کیا کرتے ہیں؟ کتابیں لے کے آتے ہیں. کتابیں کیا کرتی ہیں؟ فیصلہ کن جگہ پر کھڑی ہوتی ہیں. اب کتاب فیصلہ کن جگہ پر کھڑی ہوتی ہے، لیکن میں اگر کتاب کو فیصلہ کن اتھارٹی نہ مانوں
تو اس کے نتیجے میں وہ میرے فیصلے نہیں دے سکے گی مجھے. تو ہماری امت کی جو علمی روایت ہے ان میں کچھ بالکل ابتدا میں بڑے چیلنجز ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑا. صحابہ کرام کی حد تک وہ چیلنجز بہت کرسٹل کلیئرٹی کے ساتھ ریزالو ہوتے چلے گئے. مثال کے طور پہ اللہ کے پیغمبر کیا چیز ہے جو بطور دین ہمیں دے رہے ہیں، وہ ان پر واضح تھا کہ قرآن و سنت ہے. اور کیا چیز ہے جو آپ کے علم و عمل کی روایت ہے، سیرت و سوانح ہے، دین کی شرح و وضاحت ہے، اس کی تفہیم و تبیین ہے، آپ کی تاریخ ہے، آپ کے تعاملات، آپ کے فیصلوں کی ہسٹری ہے، اس کو وہ بالکل الگ کرتے تھے. آپ اگر دیکھیں ہم نے اس پہ گفتگو کی، حدیث کیا ہے، کوئی 35 گھنٹوں کی گفتگو ہے وہ، اس میں عہد و عہد صحابہ کا رویہ بتایا، تو اس میں تردد ہی نہیں ہو رہا صحابہ کو. سیدنا ابوبکر کو آپ دیکھیں، یعنی اس پورے ذخیرے کو جلانے کی بات کر ڈالی انہوں نے کہ اس کے ذریعے سے یہ اندیشہ نہ پیدا ہو کہ لوگ کہیں کہ رسول اللہ نے تو بات کی نہیں تھی اور اس کو آپ نے آگے منسوب کر دیا، گویا نہ وہ اس کو مستقل بذات انڈیپینڈنٹ انڈیویجول دین کا ماخذ سمجھ رہے ہیں، نہ ان کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ یہ کبھی سب سائڈ کر سکتی ہے اوریجنل ماخذ کو، یعنی اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. لیکن دوسری صدی کے اندر ہی جو نیریٹیوز مسلمانوں میں بننا شروع ہوئے وہ یہ تھے کہ اس ہسٹری کی ریلیونسی کو آپ نے تلاش کرنا ہے. اور یہ بڑا فطری کام تھا، اس لیے کہ میں آج بیٹھا ہوں غامدی صاحب کی کسی بات کی وضاحت کرتا ہوں تو جو پہلا کام آپ کریں گے وہ یہ کہ ان کی اصولوں کی روشنی میں میرے بات کی ریلیونسی، تعلق قائم کریں گے کہ بھائی یہ بات حسن صاحب ان کے کس اصول کے اطلاق میں کہہ رہے ہیں. تو امت میں یہ کام شروع ہوا. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پوری امت کی علمی روایت ایک رخ لیتی ہے اور اس کے بعد ایک عمارت ہے جو اسی پر تعمیر ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ یہ تھا کہ خبر واحد کے بارے میں آپ نے یہ ماننا ہے اصولی طور پر کہ تعویل اگر ہوگی تو اس کی ہوگی، قرآن و سنت کی تعویل نہیں ہو سکتی. حکم ہے قرآن مجید اس کے اوپر. تو آپ اگر یہ دیکھیں تو خود مکتب فراہی نے جو کام کیا اس کی روشنی میں جب آپ اس پوری کی پوری مذہبی روایت کا جائزہ لیتے ہیں تو کچھ چیزیں نمایاں ہو کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیوں نہیں کر سکے وہ لوگ؟ یعنی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز کیوں نہیں ہو سکی. اس کی جو وجہ مجھے بطور طالب علم کے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے کسی چیز کو اخذ کرنا یہ خود بڑی ریاضت اور علمی امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل علم کو ڈالتے ہیں. تو وہ اپنا خراج چاہتا ہے آپ سے، وہ ایک انوالومنٹ چاہتا ہے اور اس میں کچھ فطری مسلمات ہیں. زبان میں آیا تو اس عہد کی زبان کو دیکھنا ہے، اس کے اندر جینا ہے، یہ نظریہ لے کر اس کے پاس جانا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کی جگہ پر کھڑا ہوگا اور پھر آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں ان یونیورسل پرنسپلز کی روشنی میں. تو ابتدا میں جو لوگ اس طرف متوجہ ہوئے وہ لوگ قرآن مجید اور زبان و بیان ان کو اصلاً وہ حیثیت دینے پر آمادہ نہیں تھے. ان کے لیے دین ایک خبر کے طور پر آیا تھا، ایک تہذیبی روایت، ایک معاشرت خارج میں کھڑی ہوئی تھی، صحابہ اکرام کی اولادیں ہیں، وہ اس خبر کو آگے منتقل کر رہی ہیں، اسی میں وہ ہسٹری بھی بیان کر رہی ہیں. تو اس میں یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس دوسری تیسری نسل کو جنہوں نے مطلب اس پیغمبر کو دیکھا ہے ان کے سامنے اس ہسٹری کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. فطری طور پر بڑا نام، مثلا میں ابھی غامدی صاحب کے متعلق کوئی بات کہوں تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ آپ مجھے نگیٹ کر سکیں کیونکہ میرا تو وقت گزرا ہے، تو ان سب لوگوں کا بھی وقت گزرا ہے، ان کے بھی حلقے بن رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ امام شافعی نے جو فیصلہ کیا ہے خبر واحد کے بارے میں کہ قرآن مجید کی شرح و وضاحت اور بیان کی جگہ پر اس کو رکھنا ہے، اور بیان میں جو چیز وہاں نہیں ہے اس میں کوئی تخصیص ہوتی ہے، تحدید ہوتی ہے، تقیید ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، نسخ ہوتا ہے، وہ سب کچھ شارع کے ہاتھ میں ہے، پیغمبر کے ہاتھ میں ہے. اور پیغمبر کی جو روایتیں ہیں اگر وہ اس کا وہ بیان کر رہی ہیں جو بادی نظر میں ہمیں نظر نہیں آ رہا تو پھر ہم اس میں اپنے فہم کو ایڈجسٹ کریں گے اور یہی کہیں گے کہ شاید قرآن مجید کو ہم سمجھ نہیں سکے، یا قرآن مجید کے جو عام کے اندر تخصیص ہونی تھی وہ شرح و وضاحت سے ہو جاتی ہے. تو گویا انہوں نے جو انسانی فہم اور عقل کی کیوریوسٹی تھی اس کا خاتمہ کر دیا. تو اب اس سے آغاز ہوا ہے، پھر اسی کو لے کر آگے مختلف منہاج چلے ہیں. خود آپ دیکھیے کہ حنفی جو روایت ہے وہ اگرچہ اصول میں اس کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے نا، کیونکہ انسانی عقل نہیں مانتی. یعنی میں آپ کے سامنے غالب کا ایک شعر پڑھوں اور اس کی ایک شرح کروں، وہ شرح کو شعر کے اندر پایا جانا چاہیے کیونکہ وہ شرح و وضاحت بن ہی نہیں سکتی جب تک وہ اس جگہ پہ موجود نہیں ہے. تو شرح و وضاحت بنتی ہی تب ہے جب وہ اصل کلام اس کو قبول کرتا ہے، یعنی اس کلام کے وہ عقلی لسانی مضمرات ہوں گے، اس کو میں کھول دوں گا. تو یہ اصول عقل میں باور نہیں ہوتا. تو پھر اس میں ایڈجسٹمنٹ کا ایک رویہ ہے جو امت کی علمی تاریخ میں نظر آتا ہے. مثلا حنفی فقہ جو ہے وہ اس میں شرط لگاتی ہے کہ نہیں اس کو خبر مشہور ہونا چاہیے، یعنی صرف خبر واحد نہیں، خبر مشہور ہو، گویا جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اپنی ایک حیثیت عرفی رکھتی ہو، تو اس کی بنیاد پر ہم
ان چیزوں کے اندر چلیں پھر اس کو شامل کر لیں گے جو اپنے اندر یہ خدشہ رکھتی تھی کہ ان کی تعمیم ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کے سلاسل پیدا ہوئے. ان میں پھر کچھ چیزیں پرنسپلز میں ڈھل گئیں جس کو ہم سب بیان کرتے ہیں بھئی سلفی منہاج ہے، یہ صوفیانہ منہاج ہے، یہ فقہی منہاج ہے. کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے گمراہی کی بنیادیں رکھی. ان میں اس کو بیان کرتے ہیں غامدی صاحب بھی کہ پہلی چیز یہ ہوئی ہے کہ جو زبان تھی نا اس کو زبان کے اصولوں پہ نہیں سمجھا گیا. نطق تھی وہ، جیسے معاشرہ بولتا ہے. یعنی زبان اتنا بڑا سرمایہ ہے. زبان دیکھیں کیا چیز ہے، زبان میرا اور آپ کا مشترک حافظہ ہے. میں اور آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے اگر یہ زبان نہ ہو. تو یہ زبان عہد بعہد اتنی بڑی نسلیں اور تعداد تواتر سے آگے منتقل کر رہی ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان ایک کامن پوائنٹ آف ریفرنس بنتا ہے. تو خدا کی کتاب تھی، اس کا ایک اسلوب تھا، اس کی ایک زبان تھی، اس کو اس کے اندر جا کر سیکھنا اور سمجھنا ہے. تو اس کو منطق بنا لیا گیا. آپ یہ آج دیکھتے ہیں ہمارے اصول فقہ کی بحثیں دیکھیں تو اس میں جیسے ہی آپ کلام کو پڑھنے جاتے ہیں بھئی ہے کیا، یہ لفظ کیا ہے، تو جو تقسیم آپ کو ملتی ہے یا تو وہ خاص ہوگا یا عام ہوگا یا مشترک ہوگا یا معول ہوگا. پھر لفظ کی باعتبار معنت آپ تقسیم کرتے ہیں اظہار کے لحاظ سے، خفا کے لحاظ سے، بھئی یہ ظاہر ہے، یہ محکم ہے، مفسر ہے، ایسے مشکل ہے، یا یہ مثال کے طور پہ مجمل ہے یا خفی ہے. تو یہ جو پوری کی پوری اپروچ ہے یہ ریاضیاتی اپروچ ہے. اس سے آپ مثال کے طور پہ جرم تو ثابت کر سکتے ہیں. میں اگر توہین کا کوئی کلمہ کہوں اور آپ کو احتمال پیدا ہو اور آپ مجھے عدالت میں لے جائیں تو میں اس کی تعویل کروں اور جج مجھ پر کوئی سزا کا نفاذ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا جائزہ لے گا. وہاں پر قانونی ذہن چاہیے، منطقی ذہن چاہیے، وہاں لفظ لفظ پر بات ہوگی. لیکن یہ تو کلام ہے. کلام تو اپنا مدعا معنی دیتا ہے اس پورے پس منظر میں آ کے. یعنی لفظ مجرد کچھ نہیں ہوتا. اس کو شاطبی نے بھی ایک جگہ پر جا کر موضوع بنایا اور پورے اصول فقہ کی جو عمارت ہے اس کے اوپر کچھ بڑے سوالات کہ بھئی لفظ تو کچھ ہے ہی نہیں، لفظ تو کلام میں آتا ہے اور کلام اپنی فطری اساسات پہ کھڑا ہوا ہے. تو ایک بڑا انحراف جو مجھے لگتا ہے وہ پیدا ہوا وہ زبان کو چھوڑنے کی وجہ. اور یہ بظاہر آپ کو لگے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی یہ اتنی فطری بات ہے، لیکن یہ حقیقت میں ہوا کہ آپ کو جو پوری کی پوری روایت نظر آتی ہے خود کلام کو سمجھنے کی، یعنی اس کے لیے آپ نے منطقی طور پہ دلالتوں کی ایک دنیا بنا لی کہ یا اشارۃ النص ہوگا یا اقتضاء النص ہوگا یا دلالت النص ہوگا. تو اب بھائی کلام کو میں پڑھوں گا، کچھ اس میں بظاہر چیز بیان ہو رہی ہوگی، کچھ اس کے متقاضیات ہوں گے، وہ شرح و وضاحت میں آ جائیں گے. تو یہ مسئلہ وہ زبان کو منطق بنا لیا گیا. دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل کی حیثیت تھی وہ اصل کی حیثیت نہیں رہتی، جو فروعات تھیں وہ اصل کی حیثیت پہ چلی جاتی ہیں. جیسے اب روایتیں ہیں، تاریخ ہے، لوگوں کے رویے ہیں، خود خلفائے راشدین کے بیہیویئرز ہیں، ان کے فیصلے ہیں. وہ اس کو تو اصل کی روشنی میں دیکھنا تھا نا. مثلا ایک وکیل کھڑا ہو کر عدالت میں آئین کا حوالہ دے اور وہ اخبار میں رپورٹ ہو جائے تو میں اس وکیل کی تقریر کی روشنی میں آئین کو پڑھوں گا یا آئین کی روشنی میں اس کی تقریر کو ایڈجسٹ کروں گا. تو یہ دوسری بڑی خرابی اور اس کو امت نے جو کہ قبول کر لیا. تیسری چیز یہ ہوئی کہ دین کے جو سورسز تھے اس میں ایک پورے سورس کا اضافہ کر لیا ہماری امت نے. اچھا وہ کیا؟ اور وہ تھا اجماع امت. یعنی اللہ نے دین دیا قرآن و سنت کی صورت میں اور ہم نے کہا کہ دین کا ماخذ یعنی ایک انحراف اور بدعت ہوتا ہے جزیات میں، وہ تو بریلویوں کیا بھی ہے، اہل تشیعوں کیا بھی ہے، دیوبندیوں کے بھی پیدا ہو جائے، لیکن اصول کے اندر آپ اتنا بڑا کام کر ڈالیں. یعنی یہ احداث فی الدین کی آخری مثال ہے، قرآن اور سنت کے ساتھ اجماع کو رکھنا، فہم کے اجماع کو. اور جو دوسرا اجماع ہے وہ تو علم کا اجماع ہے، نقل کا اجماع ہے، وہ تو ایک وجودی حقیقت ہے کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. فہم کا اجماع، تو فہم کے اجماع کو جس وقت آپ اصول بنا لیتے ہیں مذہب کو سمجھنے کا. اب آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں ابھی پچھلے دنوں ایک بڑے اچھے ناقد ہیں غامدی صاحب کے، انہوں نے ایک پوسٹ لکھی اور کہا کہ طالب علم جب میرے پاس آتے ہیں اور کسی دینی مسئلے پہ غور کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا اسٹیپس ہیں جن سے میں ان کو گزارتا ہوں. تو اس میں لکھا کہ پہلا اسٹیپ میرے یہاں ہوتا ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس بارے میں اجماعی علم کیا کہہ رہا ہے امت کا. اگر وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کی روشنی میں آپ نے جا کر اصل سورسز کا مطالعہ کرنا ہے. اس کو دیکھیں بر صغیر کے ایک بڑے عالم تھے مولانا علی میاں، مولانا ابو الحسن ندوی، انہوں نے ایک جگہ بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سورج سے زیادہ روشن دلائل بھی تمہیں اگر ایک طرف لے جا رہے ہیں نا اور اجماع امت دوسری طرف لے جا رہا ہے تو تم نے اجماع کے ساتھ چلنا. تو یہ بڑی خرابی امت کے اندر پیدا ہوئی اور اس کے بعد آپ نے وہ واضح حقائق جو قرآن مجید یا سنت متواترہ کے خلاف تھے ان کو اجماع امت کی بنیاد پہ ماننا شروع کر دیا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ جو عقلی مسلمات ہوتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا کے اندر مسلمات کی حیثیت رکھ لیتی ہیں، ان کو جب آپ کلام سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں
تو وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتی. اس سے ہمارے جو جدید ذہن کے انحرافات پیدا ہوئے نا، جیسے پرویز صاحب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، یا اس وقت بھی بعض لوگ بیٹھے ہیں، وہ یہ کہ علمی اور عقلی مسلمات کو جا کے کلام سے اخذ کر رہے ہیں. بھائی وہ کلام کا موضوع نہیں ہے. کلام جب بھی وجود پذیر ہوتا ہے تو وہ اس ریاضیاتی اسلوب پہ نہیں ہوتا کہ میں اگر آپ سے کہوں جی میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں تو ساتھ میں بتاؤں کہ پاکستان اس وقت آزاد ہوا تھا اور پاکستان کی تاریخ یہ ہے. اب قرآن مجید میں اللہ حکم دے رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے بنی اسماعیل سے، کہتا ہے کہاں لکھا ہے بنی اسماعیل کہاں زیر بحث ہے؟ یہاں تو کہیں نہیں، بنی اسماعیل تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. تو علم اور عقل اور تاریخ کے مسلمات کو جب آپ کلام سے اخذ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. تو یہ چند چیزیں میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. تو اس کے نتیجے میں جو مذہبی فکر ڈیولپ ہوا، وہ فکر اپنے اندر انکنسسٹنسی رکھتا ہے، تضادات رکھتا ہے. اچھا، ان تضادات کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو لوگ آپ کے سامنے ہیں ان کو سوچنے سمجھنے تجزیے کی صلاحیت سے محروم کریں. ان کو آپ تقلید کا ایک ہیلمٹ ہے جو پہنا دیں تاکہ ان کو نظر ہی اس حد تک آئے، اور جو لوگ وہ فکر پیش کر رہے ہیں ان کو آپ سپر ہیروز بنا کے پیش کریں. مثلا اس وقت آپ مدرسے میں جائیں، یہ پیچھے بدر ٹاؤن مدرسہ ہے، وہاں جا کے کسی شخص سے یہ پوچھیں، طالب علم سے پوچھیں، دورے کے طالب علم سے پوچھیں کہ کیا امام حنیفہ غلطی کر سکتے ہیں؟ یا امام حنیفہ کی جو فقہ ہے اس کے اندر کچھ بنیادی خرابیاں پائی جاتی ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ اس کے لیے یہ گالی سے کم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے امام اعظم سراج الائمہ امام حنیفہ کسی علمی روایت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سپر ہیرو ہیں. ان کے ساتھ ایک غیر معمولی خدا کی تائید اور نصرت کا ظہور ہو چکا ہے. ان کے مکتبہ فکر کا ایک ادنا استاد جب قدوری لکھ کر حرمین میں جاتا ہے تو وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی کتاب میں تصحیحات ہوئی ہوتی ہیں. تو ایک پورا کا پورا تائید اور نصرت کا جب فارمولہ آپ شامل کر لیتے ہیں تو لوگ پھر سوچتے نہیں، اس سے مسلک وجود میں آتا ہے، عصبیت بنتی ہے. اور پھر جب آپ پر کوئی تنقید کرتا ہے تو آپ اس کو منحرف قرار دیتے ہیں، ناگزیر ضرورت ہے. یعنی آپ اگر فتویٰ نہ لگائیں تو یہ آپ کا پیکج مکمل نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا، یعنی ان کے عہد میں جائیں تو وہ بیچارے کہیں نہیں رہے، وہ تو بالکل جیسے معصوم اساتذہ دین کے کھڑے ہوتے ہیں، سچے طلبہ اس طریقے سے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان الجھنوں اور گھپلوں کو حل کرنے کے لیے پھر لوگ مکاتب فکر سے مسلک کی راہیں نکالتے ہیں، اور پھر انسیکیورٹی ہوتی ہے اور ایک دائرہ بنتا ہے، اور اس میں پھر عقائد کی فہرستیں بنتی ہیں کہ اگر آپ نے یہاں آنا تو ان چیزوں کو مان کے آنا پڑے گا ورنہ آپ یہاں سے نکل جائیں گے. تو یہ جو پوری کا پورا آپ کو افتراق نظر آتا ہے، اس کے پس منظر میں یہ سوچ کھڑی ہوئی ہے کہ جس وقت تک آپ دین کو طالب علمانہ طور پہ سیکھنے کا آغاز نہیں کریں گے، جو قائم شدہ تصورات ہیں ان کو ریویو نہیں کریں گے، اور یہ جو فکری گمراہی کے میں نے اسباب بتائے ان کی بنیاد یا تو علم اور عقل کے مسلمات میں یا خود قرآن مجید میں. یعنی قرآن کہتا ہے میں میزان فرقان حکم مہیمن ہوں، میری وہ حیثیت ہے، میں حرف آخر ہوں، میں قول فیصل ہوں، میری بساط پہ معاملات کو لے کے چلنا ہے. فیصلہ ہو گیا جی، دنیا کی ہر چیز، فلسفہ، کلام، تصوف، فقہ جو بھی آئے گا اس کے تحت حل ہوگا تو قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. زبان کو زبان کے طریقے پہ سمجھنا ہے، یہ تو عقلی مسلمات ہے نا. تو یا عقلی مسلمات کو آپ چھوڑیں گے یا دینی مسلمات کو آپ چھوڑیں گے تو اس کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہوگی. آج بھی اگر آپ امت کے اندر یہ افتراق ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی طریقہ ہے اس پہ کہ یہ جو پرنسپلڈ اپروچ ہے، یہ جو 5-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، اس میں 5ویں چیز آپ کی دل آزاری سے بچنے کے لیے میں نہیں بتا رہا، اگر آپ کہیں گے تو ہم ایسا دل رکھتے ہی نہیں جس کو آزاری تو وہ بھی بتائے تھے. وہ 5ویں چیز یہ ہے جو ہمارے صوفیوں نے اپنائی، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں پابند کر لیا ہے کہ محکمات کے ساتھ چلنا ہے، متشابہات کے پیچھے نہیں دوڑنا. اور اس نے بتا دیا ہے کہ اے انسان اپنے حدود علم کو پہچان. تمہارا علم کیا ہے؟ تمہاری فطرت کے ظاہری باطنی حاصلات، تمہارا تجربہ، مشاہدہ، وہی تاریخ تمہیں منتقل کر دیتی ہے، اس کی بنیاد پر عقلی استنباط، اس کے نتائج، یہ جمع پونجی ہے تمہارے علم کی. تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ تمہیں محدود چیز دی گئی ہے. اس کے بعد یہ چوتھا ذریعہ علم ہے، پیغمبر خبر لے کر آ رہا ہے اس خالق کی جو تمہاری فطرت کے مطابق ہے. تو اب اپنے آپ کو اس امتحان میں متوجہ کرو جس کے لیے بھیجا ہے. لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، شادیاں کرو گے، حقوق متعلق ہوں گے، ریاست بناؤ گے، وہاں نظم ہے، اس میں سرگرداں ہو جاؤ کیونکہ تم نے 60 سال بعد مر جانا ہے اور پھر میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں تمہیں جزا دوں گا اس کی. لیکن انسان خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ متشابہات، تمہارا علم چونکہ محدود ہے تو میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں مثال سے سمجھاؤں. مطلب میں تو سمجھانے کو سمجھا سکتا ہوں لیکن تمہارا کینوس چھوٹا ہے، ریسیور نہیں ہے. تو وہ ریسیور کی ایک تجلی جب دکھائی تو وہ تو پیغمبر گئے تو طور جو ہے وہ کیا ہو گیا، خاک ہو گیا. تو اس وقت اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں زیغ ہے، تیڑ ہے، کجی ہے تو متشابہات کے پیچھے بھاگو گے. تو میں کیا ہوں؟ لیس کمثلہ شیء، یعنی تم جان ہی نہیں سکتے اس لیے کہ تم تو مثالوں سے علم حاصل کرتے ہو. تمہارے پاس تو حقائق ہوتے ہیں، ان پر مستنبط کرتے ہو چیزوں کو. تو ان جگہوں پہ مت جانا
یہ حقیقی مشاہدے کی تلاش مت نکالنا، یہ میری ذات کی گتھیاں مت سلجھانا، یہ کائنات میں میرے احکام اور اوامر کا ظہور کیسے ہوا اس میں مت جانا، مت بتانا لوگوں کو کہ ذات بات نے تعینات کو قبول کیا تو پھر کائنات کے اندر اس کی تقسیم ہو گئی، یہ مت بتانا لوگوں کو، یہ وحدت الوجود، اس چکر میں مت جانا، یہ شیطان کی راہیں ہیں، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ اور اس جگہ پر کھڑے ہو جو پیغمبر نے تمہیں دی ہے، اس کے صحابہ جہاں پر کھڑے تھے۔ تو یہ پانچویں گمراہی ہے۔ صحیح۔ تو ان افتراقات کو آپ نے ختم کرنا ہے، ان اختلافات کو مٹانا ہے، تو امت کو پہلے ان 5 چیزوں پر آمادہ کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ تعبیر کرے، اس کے بعد اپلیکیشن کا اختلاف ہوگا، وہ غامدی صاحب میں بھی ہے، وہ اصلاحی صاحب میں بھی ہے، جو ان 5 اصولوں کو مانتے ہیں وہ فرائی صاحب میں بھی ہے، اس سے کبھی اختلاف کے نتیجے میں افتراق نہیں پیدا، کبھی فتویٰ نہیں دیں گے۔ مثلا آپ کو لگتا ہے غامدی صاحب اصلاحی صاحب کے بارے میں فتویٰ دیں کہ بھائی انہوں نے تو ہو نہیں سکتا نا، اس لیے کہ آپ کا جو بھی اختلاف ہے وہ ان پرنسپلز کو مان کے ہے۔ تو یہ واحد رستہ ہے، اگر آپ امت کے اندر اتحاد پیدا کرنا، ان کو ان پرنسپل، اختلاف پھر بھی ہوگا، مکاتب فکر پھر بھی بنیں گے، روایات پھر بھی سامنے ہوں گی، تفسیروں کے اندر متنوع پہلو بھی سامنے آئیں گے، لیکن آپ ایک دوسرے کے گریبان پہ نہیں جائیں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے پہ فتوے نہیں لگائیں گے۔ یہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے یہ سب کام کرنا، اس لیے کہ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا مسلک چھوڑ کے لوگ بھاگ جائیں گے۔ بہت اچھا بتایا صاحب، لیکن اس میں ایک چیز واضح ہوئی کہ آپ لوگوں کے خیال میں پوری امت جو ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے صرف ایک طبقہ گمراہ ہے، لیکن آپ نے تو جو جس انداز پہ تو سارے ہی گمراہ ہو رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، اگر تو اللہ کی کتاب کو محور و مرکز بنا کے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ امت کے جتنے منہاج موجود ہیں انہوں نے فکری گمراہی کے ان اسباب کو اخذ کیا ہے، ان کی رہنمائی میں اپنے مکاتب فکر کو تشکیل دیا ہے، تو ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی افکار و نظریات ایسے ہیں تو ان کے اوپر یہ تبصرہ کرے، یہ اس کی دیانت اور صداقت کا اظہار ہے۔ اگر کسی مکتب فکر میں یہ بات نہیں پائی جاتی اور وہ ان اصولوں پر اتفاق کرتا ہے تو ان کو آ کر یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے گالی ہے، ہم تو اس کو درست نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو 5 گمراہیاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ 5 کی 5 کسی ایک میں پائی جاتی ہیں، یہ مختلف پہلوؤں سے اپنا ظہور کرتی ہیں اور مختلف وقتوں میں ظہور کرتی ہیں۔ یہ اس وقت جو آپ کو بڑے افکار نظریات مثلا حنفی فقہ نظر آتی ہے، اب حنفی فقہ میں یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ نے کلام کو منطق بنا لیا ہے یا اصول کے اندر ایک نئے سورس کا اضافہ کر دیا ہے، تو یہ گمراہی تو پائی جاتی ہے، اس کو میں گمراہی ہی کہوں گا، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ دین سے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اتنی۔ بھائی یہ اللہ ہی کی تو امت تھی، بنی اسرائیل بھی، وہ بھی تو آخر ہٹی نا اس سے، اللہ ہی کا کنبہ تھا، اللہ ہی نے وجود، یعنی وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں مصلحین بھی پیدا ہوئے، انبیاء بھی پیدا پہ آئے، سب کچھ ہوا، لیکن ہو جاتا ہے نا۔ تو ہماری امت میں بھی یہ ہوا ہے، اگر یہ ہوا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو ہم ان لوگوں کی نیت پر، محرکات پر تو کوئی حکم نہیں لگا رہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ جس وقت آپ یہ کام کر رہے ہوں تو آپ دین کی اور کو خدمت نہیں کرتے، نہیں، علوم کی دنیا پیدا ہو رہی ہے، آپ تفسیر بھی کر رہے ہیں، یہ تو کچھ کروشل معاملات ہوتے ہیں جہاں پر وہ تضادات حل کرنے ہوتے ہیں پرنسپل کے اندر، وہاں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ورنہ دین کی دعوت کے، دین کے ابلاغ کے، دین کی شرح و وضاحت کے، دین کا خود جو کانٹینٹ اور اس کی سکلز ہیں ان کو آگے پہنچانا، یہ تو اپنی ذات میں سیکولر کام ہے، تو اس کی تو خدمت پوری امت نے کی ہے۔ خود قرآن مجید کو آج ہم جب سمجھتے ہیں تو اس کے اسالیب مجھ تک کیسے پہنچے؟ اسی امت نے پہنچایا ہے نا، ضرورت محسوس کی تبھی پہنچائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو میں دیکھتا ہوں تو وہ ارشادات کیا ہیں، کنہوں نے، یہ تو پورا کام امت نے کیا ہے، تو وہ امت یہ فکری گمراہی کے اسباب ہونے کے باوجود کو مائنس نہیں ہو جاتی، انہی کے کندھے پر کھڑے ہو کر ہم یہ جرت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں ان کے افکار کا تجزیہ کریں۔ تو یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ ایک دعوت فکر ہے کہ اگر ان 5 چیزوں پر آپ کو اتفاق ہے تو آؤ ہم اپنے کام کو ریویو کرتے ہیں، اور ہم خود کرتے ہیں اپنے کام کو انہی بنیادوں پہ ریویو، اگر ہم میں غلطی ہے تو ہمیں بتاؤ۔ صحیح، نہیں یہ تو سارے گروہ یہی کہتے ہیں نا کہ آؤ پھر ہم میں غلطی ہے، تو پھر کوئی مانتا ہی نہیں آخر میں۔ اب آپ باقیوں پہ ان پہ وہ ظاہر کر دے تو آپ کے حساب سے تو ظاہر ہو گیا کہ بھائی دیکھو میں نے، لیکن وہ کہے گا نہیں، تو اس کا پھر فیصلہ کہاں ہوگا؟ جب وہ کہے گا نہیں تو اس نہیں کے پیچھے بناء استدلال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بناء استدلال آپ جا کے گفتگو کر لیں۔ یہ میں نے وقت گزارا ہے اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور برسوں علماء کے ساتھ گفتگویں کی ہیں، مناظرے بھی کیے ہیں، بات چیت بھی کی ہے اور راتیں گھلائی ہیں ان کے اندر۔ وہ جو نہیں ہوتا ہے نا، اس نہیں کے پیچھے بناء استدلال کیا ہے، کبھی اس کا تجزیہ کریں۔ تو ہر جگہ کہیں پر آپ کو بناء استدلال میں اجماع امت نظر آئے گا، کہیں پر آپ کو یہی حقیقی مواجہے کی شدید ترین خواہش اور اپنے بزرگوں کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور نظر آئے گا۔ وہ کہیں بھی نہیں کے پیچھے عقلی استدلال نہیں ہوتا،
یا عقلی استدلال جس کو وہ یہ کہہ کر پیش کر رہے ہوں گے اس کی تحلیل شروع کریں، آپ ڈی کوڈ کرنا شروع کریں، سر رشتہ اور اصل منہاج دریافت کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ تو ہم ان تجربات سے گزرے ہیں اور ابھی بھی گزرتے ہیں، روزانہ ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، لوگ ہم پہ کہتے ہیں جب آپ نے انحراف کیا تو ہم بتاتے ہیں تو زبان کے بیان کے اوپر ہے، تو آپ بتائیے تو کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل اجماع امت ہے، یہ سب کا اس پر اتفاق ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ لا یجتمع امت علی ضلال ہے نا، اس پہ اچھا اس پہ گفتگو کریں گے، ہم بتائیں گے کہ اس میں تو بات ہی مفہوم مخالف کی پیش ہو رہی ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، ہر دور میں کچھ لوگ رہیں گے صحیح بات کہتے رہیں گے، یہ تو روایت تو یہ بات ہی نہیں کر رہی، تو پھر اس کے بعد آپ پیچھے جائیں گے، آپ کہیں گے نہیں سورہ نساء کے اندر آیا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے سبیل المومنین کو چھوڑ دیں گے، تو وہ بتائیں گے کہ بھائی تو منافقین کا ذکر آگے قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو مارو گے تم مجھے، یہ تو زیر بحث نہیں ہے۔ پھر آپ آگے جائیں گے کہیں گے امام شافعی نے تو اجماع کی دلیل کے لیے جو ہے 25 دفعہ قرآن مجید پڑھا تھا، وہ قول امام شافعی سے ثابت نہیں ہے۔ تو وہ جہاں جہاں پیچھے آپ جاتے چلے جائیں گے تو وہ ہر نئی کے پیچھے جو استدلال ہے وہ واضح ہوتا چلا جائے گا، تو آخر میں وہ یہ کہیں گے کہ ابا آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ غامدی صاحب کے پاس ایک ان کے دوست تھے، وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے، بڑے پرانے زمانے کی بات ہے، وہ امریکہ میں انہوں نے بھیجا تھا اس کو ڈاکٹری پڑھنے کے لیے، تو وہاں وہ تبلیغیوں کے ہتھے چڑھ گیا، تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کے واپس آیا، تو اب وہ اس کو غامدی صاحب سے انہوں نے بات کی کہ جی اس کی اس کو کوئی آپ نصیحت کریں لیکن انڈائریکٹ انداز میں کریں گے، تو وہ تبلیغی بن چکا تھا کافی، تو وہ اس لاہور سے انہوں نے ایئرپورٹ سے لیا اور اپنے بیٹے کو کہا یا میرے ایک دوست قیام کریں گے کچھ دیر اور پھر تمہیں لے جاؤں گا میں، وہ اس بہانے سے لیا اور غامدی صاحب سے پھر وہ سوالات کرنے لگ گئے دین کے بارے میں، تو غام صاحب نے جواب دیا اور پھر وہ لوگ چلے گئے، تو کچھ عرصے بعد وہ ملے ان کو، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا آپ کے بیٹے کا؟ کہتے ہیں کہ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو میں نے ان سے پوچھا بیٹے سے کہ یہ جو اندر صاحب تھے تم نے ان کی باتیں سنی سمجھ میں آئیں؟ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ جی ہمارے بزرگوں نے کہا ہوا ہے کہ اس طرح کے غیر شرع لوگ جب گفتگو کریں تو اس موقع پہ درود شریف پڑھنا چاہیے، تو میں تو ایک گھنٹے سے درود شریف پڑھا تھا، میں نے تو کوئی بات سنی نہیں ان کی، تو پھر آخر میں جب آپ اختلافات میں پہنچ جاتے ہیں نا پھر لوگ درود شریف پڑھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں اللہ آپ کے لیے ہدایت کی، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے سے پہلے یہ لے آئے کہ اپنے بزرگوں کے اسی طریقے پہ آ جائیں، تو وہ ہر نئی کے پیچھے بنا استدلال کا تجزیہ کرنا ہے، وہ آپ کرنا شروع کر دیں آپ پر دور دو چار کی طرح واضح ہو جائے گا، اہل تشیع کے پاس چلے جائیں، وہ آخر میں جا کر تصور رہ جائے گا، اس تصور کو ڈی کوڈ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، تو آخر باطنیت کی تفسیر رہ جائے گی۔ اب وہ آپ کو کہتے ہیں میں منتقل تصوف میں جائیں، وہ تو اس چکر میں پڑتے نہیں ہیں مشقت میں، وہ کہتے ہیں بھائی چلو تو سمجھ میں آئے گا، یہ تو اس میں تو خود تمہیں بتانا پڑے گا، یعنی وہاں تجربہ منتقل ہی نہیں ہو سکتا، تو ہر نئی کے پیچھے جو استدلال ہے اس کا تجزیہ ہوگا، آپ اس کا تجزیہ کرنا شروع کریں، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ فکری گمراہی کے ان 5 اسباب کو دامن سے پکڑ کے انہوں نے لگایا ہوا اور اس کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ صحیح، بہت اچھا حسین الیاس صاحب، ہمیں تھوڑا سا یہ بتائے کہ جب ہم آپ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں مکتب فراہی، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے فہم میں ایک نئی راہ ہے یا یہ اہل سنت والجماعت سے نکلا ہوا کوئی ذیلی مکتب بنتا ہے؟ جی دیکھیں، اس چیز کو بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہے، لوگ اس پہ بڑا ٹھٹا اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، غامدی صاحب کے افکار کو لا کے مولانا فراہی کی کچھ اطلاقی آراء سے کمپیئر کرتے ہیں، بھئی وہ تو یہ کہتے نہیں تھے، یہ اپنے آپ کو فراہی، یہ ہمارے ہاں بڑی ہی علم کی زبوں حالی اور پستی کی علامت ہے۔ یہ جو مکتب فکر بننے کا پروسیس ہے نا، اس پروسیس کو ہم اپنی اساس میں کبھی اپریشیٹ نہیں کرتے۔ مثلا میں اگر آج کھڑے ہو کر یہ کہوں کہ بھائی امام اعظم سراج الائمہ امام ابو حنیفہ کی یہ جو آراء ہیں، جو ان کی فقہ ہے، فقہ حنفی کہتے ہیں نا اس کو، اور یہ جو آپ کے ہاتھ میں فتاوی عالمگیریہ ہے، فتاوی شامیہ ہے، ذرا اس سے نکال کر مجھے وہ باتیں بتا دیں جو امام اعظم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی تحقیق کے مطابق یہ لکھا ہے کہ فقہ حنفی کے جو مفتبی اقوال ہیں، جو معلوم آراء ہیں امام اعظم کی، اس سے 80% مختلف ہیں۔ تو اب اس پر ہم لوگ مذاق اڑائیں، یہ گفتگو کریں، یہ بیوقوفی کی بات ہوتی ہے۔ یعنی لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب علم کی کوئی نئی راہ دریافت ہوتی ہے تو اس عمارت کو تعمیر ہونے میں وقت لگتا ہے، اور وہ کیوریوسٹی سے اوپر اٹھتی ہے۔ یہ اس وقت جو آپ کو سائنس کی چکا چوند نظر آتی ہے، یہ پہلے دن ہو گئی تھی، یعنی پہلے دن ضرورت محسوس ہوئی، اس کے بعد تجربات مشاہدے سے آپ گزرے، کرتے 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 نسلیں گزری ہیں، جس کے بعد تھیوریز الٹ پلٹ ہوئی ہیں، کرتے کرتے آج آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہوتا ہے، اس میں شاہکار کی دنیا ہے۔ تو اس کو ذرا میں نیوٹن کی گریوٹی سے کمپیئر کروں یا آئنسٹائن کے نظریہ اضافت سے، تو آپ ثابت کریں گے اس کو۔ تو اس کو اپریشیٹ کرے امت۔ بھائی ایک آدمی نے سوچنے کا آغاز کیا، اس کے شاگردوں نے اس کے پرنسپلڈ اپروچ کو مزید ریفائن کیا، اس کے شاگردوں نے اس کی بنیاد پر ایک اطلاقی کام کر کے دکھا دیا۔ تو یہ عمل خود خوش آئند ہے، دین پر غور و فکر کا کام ہو رہا ہے۔ فراہی صاحب نے اگر کوئی کام کیا اور وہ پورا نہیں کر سکے تو یہ آگے نہ، یہ جو کام اس وقت ہمارے سامنے لوگ پیش کرتے ہیں، ذرا اس کی تاریخ تو پڑھیں، وہ پورا کب ہوا ہے؟
1100 سال لگے اس کو پورا ہونے میں، یعنی وہ آج بھی جاری ہے. کرپٹو کرنسی کے اوپر جو حکم آپ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کو پلٹ کے ہم کہیں کہ ذرا امام حنیفہ سے نکال کے لے کر آؤ اس کو، یا لمیٹڈ کمپنی کو قیاس کر رہے ہوتے ہیں غلامی کے اوپر اور اس سے ثبوت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ علم سے عدم واقفیت کی بنیاد پہ ہے. مولانا فراہی ایک عالم تھے، نہ مولانا فراہی پہ ہم ایمان لاتے ہیں، نہ مولانا فراہی کی لکھی ہوئی ہر بات وہ کسی مکتبہ فکر میں حجت کی حیثیت رکھتی ہے. ایک پرنسپلڈ اپروچ کوئی شخص دیتا ہے، اس کے نام سے ایک امتیاز قائم کرنے کے لیے وہ بات علم کا بھی تقاضا ہوتی ہے کہ بتایا جائے پہلے کس نے کہا ہے، ورنہ ہر چیز آپ اپنی طرف سے منسوب کریں. تو غامدی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ دبستان شبلی کے علماء ہیں، انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ کی بنیاد رکھی ہے، دین پر تجزیاتی طور پہ غور کریں. ان کی فکری اطلاقی آراء اپنے عہد میں خود آپس میں دوسرے سے مختلف ہے. کوئی خلافت کو مان رہا ہے، کوئی اپنے شاگردوں کے پائنچے کاٹ رہا ہے. خود پڑھے جو مقدمہ ہے مولانا فراہی کی تفسیر کا، مولانا اصلاحی نے اس میں لکھا ہے کہ ہم حاضر ہوئے اور میرے پائنچے انہوں نے دیکھے نیچے ہیں تو کینچی سے کاٹ دیے. تو آپ کہیں آپ غامدی صاحب تو اسپال اظہار کی روایتوں کو لیتے نہیں ہیں. مولانا فراہی نے پرنسپل اپروچ دی، قرآن کو محور و مرکز بناؤ. اس کے بعد ایک شخص نے اس پہ تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر میں ان پرنسپلز کا اطلاق کیا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا شاگرد تفسیر رکھتا ہے، وہ اس سے اختلاف کرتا ہے. تو یہ اختلاف جو ہے یہ تو انسانیت کا حسن ہے، یہ تو ایک اپروچ کو تشکیل پذیر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ایک شخص دنیا میں کوئی اندھی تقلید والے مقلد پیدا کر کے نہیں چلا گیا، بلکہ سوچنے سمجھنے والے انسان پیدا کیے ہیں. تو فکر فراہی کہیے، فکر غامدی کہیے، فکر امین احسان اصلاحی کہیے، یہ سب کے سب دین اسلام اپنے سورسز میں محفوظ ہے. ایک ہے اس دین کی براہ راست شرح و وضاحت، وہ بھی انسانی فہم کے تحت ہوتی ہے تو ہم اس کو الگ کرتے ہیں. مولانا فراہی کی فکر ہے جو مبنی بن قرآن و سنت ہے، اس کے نتیجے میں کچھ علوم وجود پذیر ہوتے ہیں، جیسے فقہ ہے، جیسے کلام ہے. تو اس کے بعد ایک اگلی بات ہم کرتے ہیں، یار یہ جو الگ سے تیسری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو پھر الگ جگہ پلیس کرو. یہ خلط ملط نہیں ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آج غامدی صاحب فتویٰ دیں کرپٹو جائز ہے تو یہ قرآن کے براہ راست نص کے فہم پہ مبنی نہیں ہے. اس فہم سے ایک روایت بنی ہے، اس روایت سے ایک تصور بنا ہے، ورلڈ ویو بنا ہے، اس کا اطلاق وہ مذہبی آراء کی روشنی میں کر رہے ہیں. ان کو پھر الگ کرو. تو ہمارے ہاں یہ سب چیزیں گھل مل گئی ہیں. یعنی فقہ ہے مبنی تو اسی تصور پہ کہ میں اللہ کی منشا کا اطلاق کر رہا ہوں اس بات پہ، لیکن آپ بیان اس کو ایسے کرتے ہیں جیسے دین کا تقاضا ہے، یا دین کی صریح ہدایت ہے جو آپ کے سینہ مطہر پر آنسو افلاک سے نازل ہو چکی ہے. اس کے فرق کو بیان کریں. تو ہم اس فرق کو بتاتے ہیں. غامدی صاحب نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے فہم کو دین سے الگ کرو، اور دین کو جب ہم سمجھتے ہیں اس سے بھی ایک فہم کی روشنی میں ایک چیز وجود، لیکن وہ مبنی بر دین ہوتی ہے. آیت کا ترجمہ بھی میں فہم سے کر رہا ہوتا ہوں، لیکن اس میں میرے آپ کے پاس آیت موجود ہے جس کی آپ تقلید کر سکتے. فقہ میرے ان تصورات سے پیدا ہوتی ہے، تو ان کو الگ الگ آپ نہیں کریں گے تو زمانہ بدلے گا، یہ فقہ بھی بدلے گی، کلامی مباحث بھی بدلیں گے، ان کی بنا استدلال بھی بدلے گی. اس کو دین کے ساتھ جوڑ کے پیش کرو گے تو وہ ہوگا جو آج الہاد آپ کے ساتھ کر رہا ہے. وہ پھر آپ کی کتابوں سے چیزیں نکالے گا جس کو آپ مذہب کہہ کے بیان کر رہے تھے. وہ ایک خاص کلچر عہد دور میں سب کو قابل قبول تھا، وہ یونان کی تاریخ میں بھی وہی تھا جو ہمارے یہاں تھا، کوئی فرق نہیں تھا. لیکن آپ نے اس کو مذہب بنایا، یونانیوں نے اس کو مذہب نہیں بنایا، اس کو لاء کی پریکٹس کے طور پہ رکھا. تو اس کے نتیجے میں پورے دین کا جو شاکلہ ہے، جو نقشہ ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، تصویر خراب ہو جاتی ہے. صحیح. اب جیسے جس مکتبہ فراہی کی ہم نے بات کی، ہمیں تو ایسا لگتا ہے یہ غامدی صاحب پہ آ کے اس کے تمام اصول بہت مبرہن طریقے سے طے ہو گئے ہیں، اور ان کی بنیاد پر فروعات بھی کافی سارے، یعنی فقہ، کلام، تفسیر، سب میں ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد تقلید کا دور ہے نا، اب شروع ہوگا آپ کے ہاں. یعنی اب جیسے اب آپ غامدی صاحب سے آپ خود ماشاءاللہ سب سے قریب ان کے محنت بھی کی، پڑھا بھی، ان سے براہ راست آپ نے استفادہ، تو کوئی ایسے ایک دو اصول بتائیں نا کہ آپ کہیں کہ ان اصولوں میں غامدی صاحب سے اختلاف ہے، ایسا کوئی؟ نہیں، ایسا اصول نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو خود اختلاف کے نتیجے میں اس فکر تک پہنچا. ٹھیک ہے نا، پرنسپل پہ تو میرا اختلاف نہیں ہے. تو اس فکر کے کسی یا کوئی اور آپ جیسے اپنے جو ابھی حلقے میں آپ کے موجود ہے، جو المورد میں، یا جو غامدی صاحب کی کوئی ایسا جس نے کہا کہ ہم فہم دین کے جو غامدی صاحب نے اصول متعین کیے اس سے ہمیں اختلاف، ایسا بھی یہی سے تو تقلید کا وہ ہے نا کہ باقی جو ہمارے حنفی مکتب ہے یا شافعی مکتب ہے یا مالکی، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی دیکھو اجتہاد مطلق ہم نہیں اب جائز سمجھتے یا نہیں رکھا گیا، کیونکہ امت میں مزید گروہ بندیاں ہو رہی تھی، تو وہ بنیادی اصول ہمارے ہاں طے ہو گئے، چاہے وہ 100 سال میں ہو یا 200 سال میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان اصولوں کی بنیاد پر جو فروعات بھی اخذ ہو گئے، وہ آج کے حالات تک بہت سارے ایسے ہیں جس کے اندر ہم اب کچھ مسائل ہے جو آج کے دور میں ہے جو ان فروعات کا وہاں پر وہ تفرع نہیں ہوا، تو اس کے اندر پھر مجتہد فی المذہب نکل آتے ہیں. تو یہ تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک کنڈیشن کو اصول میں تسلیم نہیں کرتے جو وہاں پر تسلیم شدہ ہے. وہ یہ ہے کہ جو پرنسپلز ہم نے بنائے ہیں
وہ سب کے سب چیلنج ہو سکتے ہیں. نہیں وہ تو لوگ تو چیلنج کر رہے ہیں، آپ میں سے خود نہیں کر رہے وہ نا تو کوئی اس شخص. لیے چیلنج نہیں کر رہے کہ ہم نے جو چیلنجز لوگ کرتے ہیں ان کا کریٹیکلی جائزہ لیا ہے. یعنی چیلنج کرنا ناگزیر نہیں ہے، چیلنج کے امکان کو ماننا ناگزیر ہے. چیلنج تو میں تب کروں گا کہ جب میرے اندر یہ کیوریوسٹی پیدا ہو کہ یہ پرنسپل قابل عمل نہیں ہے، یا پرنسپل کا جو ریشنیل ہے، بنا استدلال ہے، وہ محکم نہیں ہے، وہ یا قرآن پر مبنی ہوگا یا عقلی مسلمات. 5 چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائیں. تو آپ نے مجھے کنونس کرنا ہے. ممکن ہے آپ اس نسل کو کنونس نہ کر سکیں. ہمارا جو روایتی علم ہے 3 نسلوں بعد لوگوں کو کنونس. ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے اصول سے فروع تک ہر چیز انسانی فہم ہے اور یہ چیلنجبل ہے. یہ چیلنجبل ہے. ہم چیلنج نہیں کر رہے. ہم چیلنج کرتے تھے، یعنی اس وقت نہیں کر رہے نا، ہم تو کرتے تھے. چیلنج کرنے کے پروسیس سے یہاں پر پہنچے. تو مکتبہ فکر رہے گا. اگر اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ غامدی صاحب نے جو آراء دی ہیں، جو پرنسپل سمجھا دی ہیں، وہ چیلنج نہیں ہو سکتے، یا ان پر کریٹیکلی انالیسس نہیں ہو سکتا، یا ان پر رد و بدل نہیں ہو سکتا. مثلا میں تو آپ کہیے غامدی صاحب نے مبادی تدبر قرآن لکھے، مبادی تدبر سنت لکھے، مبادی تدبر حدیث لکھے. اب مبادی تدبر قرآن میں 10 چیزیں ہیں. مثلا عربی معلّہ ہے، اسلوب کی ندرت ہے، زبان کی ابانت ہے، اور متشابہ اور محکم کا فرق ہے، قرآن میزان فرقانی، سب چیزیں لکھی. تاریخ کا مسلمہ چیز. کوئی شخص مجھے آ کر کہتا ہے کہ جی میں تو اس میں سے ایک ایک چیز پر ریویو کر کے آ گیا ہوں اور یہ میرے نزدیک 10 کے 10 غلط ہے. تو میں اس امکان کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ غلط ہو سکتے ہیں. کیا جن سے آپ ہمارا تقابل کر رہے ہیں اس امکان کو مانتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے تو تقابل نہیں بنتا. مکتبہ فکر کل فرقہ بنے میری طرف سے. فرقہ بننے کے بعد انہی ضلالتوں میں گمراہ ہو جائے جس میں روایتی طبقے رہیں. میرا کیا لینا دینا بھائی؟ میں تو دنیا میں اپنا امتحان پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں 60 سال بعد قبر میں ہوں گا. تو جو شخص وہ کام کرے گا وہ اللہ کے احتساب کا نشانہ بنے گا. تو ہم لوگ اس وقت جو لیڈرشپ ہے، جو اس کو وجود پذیر کر رہے ہیں، انسانی امراض جس طرح باقی فرقوں میں پیدا ہوئے، میں اس کی نفی نہیں کرتا کہ یہاں نہیں پیدا ہوں گے. ممکن ہے کل کچھ لوگ غامدی صاحب کے کوئی الوہی دعووں کو لے کر دنیا کو بتائیں کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ بھیج دیا تھا. ہماری گفتگو سے میں نے بھی کہا آیات من آیات اللہ ہیں، اسی دلیل لے کہ جی ہمارے اکابرین کے ابتدائی خلفاء جو ہیں وہ یہ باتیں کرنے کو کر سکتے ہیں، لیکن میرے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا اس سے. یعنی گمراہی تو ہر انسان دنیا میں اپنا امتحان لے کے آیا ہے. لیڈرشپ کی پرنسپل اپروچ کیا ہے؟ وہ پرنسپل اپروچ یہ ہے کہ ہمارا فہم ہے، اس کو الگ کرو، اس کو کریٹیکلی جائزہ لو. اور یہ جو آپ کو اصول نظر آ رہے ہیں اس وقت، یہ پچھلے جو 100 سال میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ خود اسی تنقید کے نتیجے میں مرقع ہو کے سامنے آئے. تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی پرنسپل اپروچ بن جائے، وہ ایک دن میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو اور کہے کہ جی مجھے تو اس سے اختلاف ہو گیا. وہ اپنی محکم بنا استدلال رکھتی ہے. تو یہ جو بنا استدلال ہے، یہ ایسا قصر اور احرام تعمیر نہیں کہ جس کو آپ سنگریزوں سے آ کے ڈھا دیں. اس کے پیچھے اللہ کی کتاب کی بنیاد موجود ہے. یہ باقی مکتب فکر بھی کہتے ہوں گے، لیکن جب میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اس کی بنیاد پہ، تصوف کو چیلنج کرتا ہوں، فقہ کو چیلنج کرتا ہوں، تو پھر وہ یہی کھڑے رہتے ہیں کہ آؤ اللہ کی کتاب کے پاس جاتے ہیں فیصلہ لینے، اور پھر وہ ان 5 چیزوں کو مانتے ہیں کہ فیصلہ ایسے ملتا ہے، اس سے نہیں مانتے. تو ان 2 چیزوں کے فرق کو آپ سامنے رکھیں. ٹھیک، بہت اچھا، بہت شکریہ آپ کا. اچھا، آپ اس کے اندر ایک اور چیز جو میں نے آپ سے پوچھنا، ہاں یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ مکتب جو ہے نا وہ فرقہ بن جاتا، تو یہ مکتب اور فرقہ ایک چیز نہیں ہے؟ نہیں، بہت فرق ہے اس کے اندر. اچھا، مکتبہ فکر ایک اصولی علمی انداز ہے چیزوں کو دیکھنے کا. ٹھیک ہے. اور یہ دنیا کی ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. آپ میڈیکل سائنس کے اندر جائیں، ڈائگنوسس کے مکاتب فکر ہیں. ٹھیک. یعنی آپ نے تشخیص کرنی ہے نا، تشخیص کا آغاز کیسے ہونا ہے، اس پر اختلاف ہے. ٹھیک. دنیا کے اندر جو بڑے مسائل ہیں، سیاست کے اندر جائیں، پورے کے پورے مکاتب فکر بنے. بھائی کیپٹلسٹ ماڈل پہ چلنا ہے، آپ نے لیفٹسٹ ماڈل پہ چلنا ہے، آپ نے مثال کے طور پہ انسانوں کے معاشرے کو معاشرے سے ہی آزاد کر دینا ہے، اس سے کبھی فرق نہیں پڑتا. یہ علم میں بحث ہوتی ہے، اس میں اختلاف بھی ہوگا، کمزوریاں بھی ہوگی. افتراق کا باعث نہیں بنتی. افتراق کا باعث تب بنتی ہے جب آپ ایک جتھے کو دوسرے سے لڑا دیتے ہیں. وہ معاشرے میں پولرائزیشن کا باعث بنتی ہے. آپ لوگوں کی حیثیت عرفی کو چیلنج کرتے ہیں، لوگوں کے علم کو ناپتے ہیں، ان پہ فتوے لگاتے ہیں، اور بالآخر ان کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. فرقہ اور مسلک مسئلہ بنتا ہے. مکاتب فکر، یہ اسکول آف تھاٹ کبھی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ علم کو آگے بڑھانے کا باعث بنتے ہیں. آپ اگر خود امت کی علمی روایت میں دیکھیں تو پروگریس ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. یہ امام شافعی کا نقطہ نظر ہے، یہ امام حنیفہ کا نقطہ نظر ہے، ان کی بنیاد پر مکاتب فکر بنے ہیں. یہ شاطبی کا نقطہ نظر ہے، ایک مقاصدی فکر پوری کی پوری اس نے دے دی. اس کے بعد 21ویں صدی کے اندر یہ جن کو آپ کہتے ہیں متجددین کا ایک مکتب ہے، یہ سب کے سب نالج آف ورلڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. معتزلہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اشاعرہ ماتریدیہ یہ مکاتب فکر ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ ہمیں تو طاقت مل گئی ہے،
اب اگر کسی نے قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہا تو اس کی تو کمر پہ جو ہے وہ تازیانے برسیں گے ہم کوڑے کے. تو یہ چیز پھر آپ کو مسلک بنا دیتی ہے. آپ کہیں علمی آ رہا ہے بھائی ہماری ایک رائے ہے, کسی کو اس سے اختلاف کا حق ہے تو وہ اختلاف کرتا رہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. صحیح. اب جیسے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری آیات جس میں تفرقہ کو بہت شدید منع کیا گیا. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا بہت ساری مطلب. اب ان سب آیات کو ہوتے ہوئے اب جو ہمارے ہاں مختلف فرقے بن گئے, اس تو اب ان فرقے والوں سے جب ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فرقے تو ہے ہی نہیں, ہم تو مکاتب فکر ہے. تو وہ بھی تو سب اپنے بارے میں اب یہ کہنے لگے. اگر وہ یہ کہتے ہیں ہم مکاتب فکر ہیں تو پھر ان کو علمی رویہ اپنانا پڑے گا, دوسرے لوگوں کو اسپیس دینی پڑے گی. پھر وہ تقویۃ الایمان نہیں لکھ سکتے. پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے ایک منہاج عقیدت دریافت کر لیا ہے, اس منہاج عقیدت پہ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوا تو وہ سب کے سب گستاخان رسول ہیں. پھر المحنت علی المفنت نہیں لکھنی پڑے گی. پھر اس کے بعد لوگوں کی جو حیثیت عرفی ہے ان کے راسخ العقیدہ ہونے پر جو فتوی صادر نہیں کرنے پڑیں گے. اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ مکاتب فکر ہے تو پھر علم کی اس اسپیس کو مانیں اور آپ کہیں کہ یہ میری ایک منہاج کی اپروچ ہے جس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. آپ کی منہاج کی اپروچ دوسری, اس سے دوسرے نتیجے پہ پہنچ جائیں. تو ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہے کبھی یہ جو بریلوی دیوبندی مناظرے ہوتے ہیں, حدیثوں کے مناظرے ہوتے ہیں, وہ کوئی علم کی ڈسکشن ہوتی ہے نہیں, وہ فتح و شکست کی نفسیات ہوتی ہے. وہ اپنے بزرگوں کی الوہیت اور ان کا تفوق ثابت کرنے کی ایک مشق ہوتی ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں مسالک بن چکے ہیں اور فرقے بن چکے ہیں, مکتبہ فکر ان کے اصول میں موجود تھا کہیں نہ کہیں. اچھا مثلا آپ دیکھیں یہ حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مثال کے طور پہ تصوف کو بھی ہم کہیں, اگرچہ وہ بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کو فتوی نہیں لگاتے, ٹائم بھی نہیں ملتا ہے اس کا, اپنی مراقبوں میں گم ہوتے ہیں تو لیکن یہ ہے مکاتب فکر, منہاج, صحیح سلفی منہاج. لیکن سلفی منہاج میں سے جب آپ نکالتے ہیں اہل حدیثوں کو جو زبان کی نوک پہ دوسروں کو فتوے دے رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی کی تقلید کو شرف النبوہ بنا دیتے ہیں, وہ تقلید والے کسی کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی القابات استعمال نہ کر ان کو گستاخ رسول بنا دیتے ہیں, تو یہ چیز ہے جو تفرقے کا باعث بنتی ہے. صحیح. اچھا اس میں جیسے معتزلہ کے بارے میں ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے نا بڑے ریشنلسٹ تھے فلانا, اور کچھ لوگ آپ لوگوں کا رشتہ بھی ان سے ملاتے ہیں, یہ میں نے پڑھا سنا دیکھا ہے کچھ معاملات میں. تو اب وہ بڑے معصوم اور بڑے علمی اور اس طرح لگ رہے تھے, بقتہ فکر ہے عقل کی بات, لیکن جب ان کو طاقت ملی تو انہوں نے اپنے مخالفین کا حشر کیا. تو ایسا آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے, کل آپ لوگوں کو طاقت ملے تو کیا پتہ آپ لوگ کیا حشر ڈالے, اب یہ اس کی کوئی امکان ہی نہیں. آپ کے جس چیز کا آپ کو نہیں پتا اس کا مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ طاقت اگر ملے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے. ابھی تک تو نہیں لگ رہا نا آپ کی گفتگو فکر بقتہ فکر غامدی صاحب کے سارا کچھ پڑھ کے یہ تو تصور میں بھی نہیں آئے گا نا یار, ان لوگوں کو اگر اقتدار یا طاقت قوت مل جائے تو یہ کبھی باقی مکاتب یا فرقوں سے ایسا کریں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں ایک جن سے آپ کی ایک مشابہت زیادہ ہے انہوں نے یہ کیا نا جی. تو اب اس طرح مطلب باقی فرقوں کو بھی ایک عصبیت مل گئی, پھر ان کو ایک پاور, یہ سب تو اس کے اندر پھر زیادہ سختی آتی گئی. تو مکتب فراہی یا مکتب غامدی کی اس کی آپ کوئی کیا وہ گارنٹی, یہ بھی اسی طرح فرقہ بن جائے گا آگے جا کے, اگر ابھی آپ کے تو نہیں بن جائے گا تو اپنی موت آپ مرے گا اور اس کے بعد اللہ کی عدالت میں لوگ پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب. یہ لازمی تقاضا پھر نہیں ہے, یہ ایسا ہی ہوتا ہو, نہیں ہونا نہیں چاہیے. یعنی اگر انسان جو ہیں, اگر انسان اس روایت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں, مثلا ہم نے کبھی غامدی صاحب کے 20 تلامذہ ہیں, کبھی آپ نے ان کی زبان سے سنا ہو کہ غامدی صاحب غیب سے الہام پا کے گفتگو کرتے ہیں؟ نہیں. ان کی اپنی آراء میں نشو و ارتقاء ہے, ان کے شاگرد ان سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص اس گمراہی پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ان کو غیر محسوس خدا کی مائیت کے ظہور کی جگہ دے دے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے بھائی, علم ارادے کا امتحان ہے, اللہ نے اس کو بھیجا ارادہ. آخر شیطان کو بھی اللہ نے کسی کام پر مقرر کیا تھا نا, وہ اس سے ہٹ کے دوسرے کام پر آ گیا. تو اللہ تو مقرر کریں گے لوگوں کو, تو لوگ انحرافات بھی کریں گے. تو قرآن نے بتا دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, میرے ذمہ کوئی نہیں ہے. خود سیدنا مسیح کا مکالمہ پڑھے نا قیامت میں جو انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کہا بھائی جب تک میں ان میں تھا تو اس وقت تو یہ صورتحال نہیں تھی, باقی اس کے بعد آپ جانیں یہ لوگ جانیں. تو ہم لوگ اصلاً اس جگہ پہ کھڑے نہیں ہے کہ جی ہمارا مثال کے طور پہ فرقہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. ہم نے دین کی ایک دعوت پیش کی, ایک نظام فکر پیش کر دیا, ہم سے مراد ہماری فکر کے جو اساتذہ ہیں انہوں نے. اس کے بعد یہ دنیا کے لیے کھلا ہوا ہے. اچھا دنیا کے بارے میں بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا جو مکاتب فکر کی طرف اپروچ کرتی ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مکتبہ فکر اس کو کنونس کر کے اس جگہ پر لے جائے. کچھ ضروریات ہوتی ہیں, کچھ حالات ہوتے ہیں, کچھ شخصیات ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ کچھ شر پسند آدمی یا ایسا آدمی جس کی فطرت مسخ ہوئی ہو, ہمارے یہاں طالب علم میں کہا جاتا تھا کہ طالب علم چور نہیں ہوتا, شیطان طالب علم کی صورت اختیار کر کے آ جاتا ہے. تو یہ دنیا کے بعض ناگزیر تقاضے ہیں. تو ہر علم کی روایت کے اندر بعض کم ظرف لوگ شامل ہو جاتے ہیں,
شیاطین بھی طاقت کرتے ہیں، اور شیاطین کی طاقت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ فکر دین کی ریلیونسی ثابت کر رہی ہے تو اس کو توڑو، اس سے بدزن کرو. اس میں پھر یہ بحثیں پیدا ہوتی ہیں، جانشین کی بحثیں، خلفاء کی بحثیں، متفق علیہ تشریح کی بحثیں. اس کے لیے ان کو مجبوری تقلید نافذ کرنی پڑی، کیونکہ تقلید کو نہیں لے کر آئیں گے تو لوگ سوچیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا. یعنی اس کے بھی کچھ مفاسد ہوتے ہیں، اختلاف کے بھی مفاسد ہوتے ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے تقلید پیدا کر. لیکن جب آپ تقلید پیدا کر دیتے ہیں اس کے اپنے مفاسد ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دنیا کی ایک حقیقت ہے. کل غامدی صاحب کو مکتبہ فکر بنے، فرقہ بنے، بنانے والے جانے، اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کا احتساب کرے گا. ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ میرا آپ کا امتحان کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم آج جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم اس کا جواب دینے کے مکلف ہیں. ٹھیک. اچھا، اس وقت کیا المورد میں کوئی اس طرح کے اختلافات وغیرہ، ایک تو علمی وغیرہ اور کچھ اور دوسرے جو اختلافات ہوتے ہیں اس طرح، یا جیسے آپ مدارس سے آئے ہوئے کچھ لوگ ہیں اور کچھ یونیورسٹیوں سے آئے ہوئے، تو اس حساب سے ان میں کوئی اختلافات؟ دیکھیے غامدی صاحب جیسے بڑے آدمی کے ساتھ میں نے وقت گزار کے ایک چیز سیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کو جنت بنانے کی کبھی خواہش نہیں کرنی چاہیے. یہاں پر انسان رہتے ہیں، انسانوں کے رویے، مزاج، علمی اذواق، افتاد طبع، اسٹریٹجی، اگر اس میں تفاوت نہ ہو، اختلاف نہ ہو، تو مفتی شفیع علیہ رحمت کے بقول یہ بالکل وہ معاملہ ہے کہ جیسے سب کے سب لوگوں نے اپنی عقل جو ہے وہ کسی پونجی میں ڈال کے دریا میں بہا دی ہے. اگر میں اور آپ یہ خواب دیکھنا شروع کر دیں تو یہ گھر نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں جتنے بڑے گھروں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں شوہر یہ خواب دیکھتے ہیں، بیوی یہ خواب دیکھتی ہیں کہ جو میرا پارٹنر ہے وہ میرے طریقے سے سوچنے لگ جائے تو گھر نہیں چل سکتا. یہ انسان کو اللہ نے صلاحیت دے کے بھیجا ہے، اور یہ صلاحیت اگر نہ ہو تو علم آگے نہیں بڑھ سکتا. یعنی یہی تنوع ہے، یہی بقلمونی ہے، یہی رنگا رنگی ہے کہ جو انسانوں کو ایک خوبصورت گلدستہ بناتی ہے. ایک متحمل مزاج آدمی ہے، ایک جلالی ہے، کرٹیکل انالیسس، ایک مزدور، ایک دہقان، اس سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں. تو ہر جگہ پر، ہر ادارے میں افراد موجود ہوتے ہیں. ان افراد میں اختلاف کو خوشائند قرار دینا چاہیے کہ یار یہ لوگ کوئی مقلد محض جامد لوگ نہیں ہیں، کسی بادشاہ کی بیعت اور اطاعت کر کے نہیں آگے ہیں. اگر جمہوری طریقوں پر انہوں نے ادارے بنائے ہیں تو ان کے اداروں میں اختلاف ہوگا، بڑی خوشائند بات ہے. نہیں اس طرح کے اگر کوئی اختلاف کی خبر آئے تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اچھی بات ہے، اختلاف پیدا ہو رہا ہے، سوچ رہے ہیں لوگ، کوئی بالکل بونگے لوگ نہیں بیٹھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں کو اسکینڈل کی شکل دی جاتی ہے. اور آپ دیکھیے دارالعلوم دیوبند ہے، ایک عمارت تعمیر ہوئی ہے، بھائی اس میں ایک تدبیر کا اختلاف ہو گیا ہے تو اس کے بعد ایک دوسری عمارت تعمیر ہو گئی. ایک وقف ہے، ایک حقیقی ہے، دونوں جگہ پہ دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں کوئی غم کی چیزیں نہیں ہوتی، خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اختلاف اگر ہو تو اس کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی تربیت ہماری قوم میں نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی اختلاف آراء کو وہ اس پر معمول کرتے ہیں کہ جیسے کوئی اختلافی اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا ہر جگہ پہ. تدبیر اور اسٹریٹجی کے معاملات میں کوئی ظالم کوئی مظلوم نہیں ہوتا، کوئی غاصب کوئی مغصوب نہیں ہوتا. اس کے اندر دو مختلف زاویہ نظر سے بات ہو رہی ہوتی ہے. تو جب بھی ادارے پروان چڑھتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، ان کے اندر ایک نسل دوسری نسل کو قیادت سپرد کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کا ویلیو سسٹم، آپ کے حالات و واقعات، آپ کا کام کرنے کا طریقہ، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی ہم تو اس طرح سے نہیں کرتے تھے، تو وہ جو ہم نہیں کرتے تھے اس کی بنا استدلال کیا ہوتی ہے، اس کے اندر جانا چاہیے. تو وہ یا تدبیر کا مسئلہ ہوگا یا حکمت کا مسئلہ ہوگا، وہ کوئی بنیادی اخلاقیات یا دینی نصوص کے مسئلے نہیں ہوتے. تو اگر اس نوعیت کے کوئی اختلاف سامنے آتے ہیں تو اس کو ایڈجسٹ کریں. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، جب یہ ادارے پروان چڑھتے ہیں، کمیونٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو ان کے ایک ہیرارکی وجود میں آتی ہے، کارکن وجود میں آتے ہیں جو ایک جذبے کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. وہ اس جذبے سے خدمت کے لیے آئے ہوتے ہیں، لیکن منتظمین کو کام لینا ہوتا ہے. تو جب کام کی توقعات پہ پورا نہ اترے تو وہ ان کو نکالتے بھی ہیں. تو اس طرح کے اداروں میں جب وسعت پیدا ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے. وہ جو جانے والا ہوتا ہے وہ اپنے گلے شکوے اور دل کے پپوڑے ایسے سامنے نکالتا ہے کہ جیسے وہ اس چیز پر دنیا کو راغب کرے کہ بھئی یہ میرے ساتھ جو مثال کے طور پر مجھے نکالا گیا نا، یہ کائنات کی سب سے بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی اور اس کے یہ مجرمین ہیں، یہ کیفر کردار تک ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو اس طرح کے نیریٹو تو یہ دنیا کے ہر اداروں میں ہو رہا ہوتا ہے. ہم لوگ چونکہ نظر میں زیادہ ہیں اور لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی کمزور پہلو نکلے کہ جس کی بنیاد پہ معاشرے کو متوحش کیا جا سکے. یار یہ تو اتنے کریکٹرس لوگ ہیں، یعنی مدارس کے اندر کے لوگوں کو نہیں رکھا جا رہا ہوتا، اساتذہ کو فائر نہیں کیا جا رہا ہوتا، دنیا کے ہر یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتا یہ معاملہ. تو اگر کسی ادارے میں آپ کسی کو رکھتے ہیں اور وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے اس کے کام کی وجہ سے 10 چیزوں، تو کچھ وہاں منتظمین ہیں،
کچھ لوگ ہیں جو ادارے کو چلا رہے ہیں، وہ اس کے مالیات کے جواب دہ ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوں کہیں گے جی یہ تو ہماری اخلاقیات کا تقاضا ہے، اگر لوگوں نے ہمیں کسی خدمت کے لیے پیسہ دیا اور ایک بندہ کام نہیں کرا تو ہمیں تو نکالنا پڑے گا اس کو۔ تو بنا استدلال ہمیشہ اختلاف کی تلاش کرنی چاہیے۔ جو بھی شخص آ کے کہانی سنائے، اور ہم لوگوں کا قومی سطح پر یہ معاملہ ہے کہ ہم کبھی بھی بنا استدلال کی تلاش کا فریضہ اپنے ذمہ لیتی نہیں ہے۔ ہمیں خبر ملنی چاہیے جس کی بنیاد پر، چونکہ شکست خوردہ قوم ہے تو سازش سے بڑی تسکین کوئی نہیں ہوتی۔ یعنی کسی ناکام آدمی کو اگر آپ یہ بتائیں نا کہ تم ناکام اس لیے ہو کہ وہ کامیاب ہے، اس نے تمہارا حصہ کھایا۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نیریٹو بہت بکتا ہے، ہمارے ملک میں پچھلے 10 سال ہمارے ادارے یہ نیریٹو بیچ رہے تھے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں مجھے بڑی تسکین اس لیے کہ میری جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں میں سب کو اس کی نظر میں سبسٹیٹیوٹ کر لیتا ہوں، اچھا میری تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کا مطلب اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں۔ میرے علم کی حد تک، میں المورد کے ساتھ آج مجھے وابستہ ہوئے کم و بیش کوئی 13-14 سال ہو گئے ہیں، میرے علم کی حد تک کوئی ایک اختلاف بھی اس نوعیت کا نہیں آیا سامنے کہ جس میں کوئی شخص اپنی بنا استدلال میں کوئی محکم اخلاقی دلیل رکھ کر آپ کے پاس آیا ہو۔ صحیح۔ ہمارے یہاں کیا ہے جی، میں نے الزام لگایا، اب آپ اس کا آ کے جواب دیں۔ حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی، بھئی آپ کو اگر کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو آپ متعلقہ فرد کے پاس جائیں اور اس کا جو بیان ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں، یہی دنیا میں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ تدبیر کی نوعیت کے اختلافات ہوتے ہیں، اس میں کوئی اخلاقی اور علمی مسئلہ نہیں ہوتا، اور اس طرح کے اختلافات کو گوارا کرنا چاہیے، اس سے نئی راہیں کھلتی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں صرف ایک سمجھنے کے لیے۔ یہ جو ادارہ تحریک آمدی صاحب نے بنایا، یہ ایک وقت تک پاکستان کے اندر تھا کیونکہ یہیں سے شروع ہوئی تھی، پھر اس فکر کی عالمی پذیرائی ہوئی، مختلف ملکوں میں پاکستانی کمیونٹی جو یہیں سے گئی تھی یہاں متاثر ہوئی، وہ چاہتے ہیں اپنے ملکوں میں بھی کام کریں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملکوں کے اندر جو تنظیمیں بنیں گی ان کے قوانین کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ کسی دوسرے ملک کی تنظیم کے تحت کام کریں گی یا آزادانہ کام کریں گی؟ کچھ قوانین ہوں گے نا۔ تو ان قوانین کی روشنی میں ایک نقطہ نظر یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو اصل نظام تھا، اس کی روشنی میں سب کو چلنا چاہیے۔ ایک دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی ان ملکوں کے قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ وہاں کے لوگ اگر امداد کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو وہاں کا شہری ہونا چاہیے اور فیصلے بھی انہوں نے کرنے چاہیے۔ یہ حقیقت ہے اور ہوتا ہے اس طرح، امریکہ میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو اب ایک بڑا فرق کیا واقع ہوگا کہ ان ملکوں میں نئی قیادت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، نئی تنظیمیں بننا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا وہ ممکن ہے آپ کے ویلیو سسٹم سے ہٹ کے کوئی کام کرے تو اس پہ آپ ان کو توجہ دلائیں گے۔ تو یہ توجہ دلانا، یہ اصلاح کرنا، تدابیر میں اختلاف، یہ اگر المورد میں نہیں ہوا آج تک تو میں دعا کروں گا کہ آئندہ اور زیادہ ہو۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا یہ حسین صاحب گزشتہ دنوں وہ ایک بندے نے اس طرح بڑی بات کی اور اس کو سنتے ہوئے مجھے یہ یقین ہوا کہ یہ ایسا ہی، مجھے ایسا لگا اس کو آپ سے کوئی مسئلہ ایسا ہے۔ دیکھیں مجھے تو یہ نہیں پتا، اس لیے ذاتی طور پر مجھے لگ رہا تھا جب میں نے وہ گفتگو سنی۔ میں کسی شخص کے بارے میں کبھی تحلیل نفسی نہیں کرتا جب تک کوئی شخص اپنے قول سے آ کے اپنا موقف بیان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیں یہ ہے کہ اس وقت تک اپنے کام میں لگے رہو، اور کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ جس بات کو آپ لغویت پر معمول کرتے ہیں اس سے اعراض کرو۔ صحیح۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص غلاظت کا جھاڑو لے کے سامنے آ جائے تو اس وقت اپنا دامن بچایا جاتا ہے، اپنے کام میں لگا رہا ہے آدمی، کس کس کو آپ جواب دیں گے، کس کس سے گفتگو کریں گے۔ بالکل۔ آپ اگر مطمئن ہیں اپنے کردار پر، اپنی سیرت پر، اپنے اخلاق پر، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں، تو آپ اپنا کام کریں۔ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، یعنی کسی کو شکایت ہے تو اس کے سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس آئے گا، وہ میرے پاس آئے گا اور آ کر یہ کہے گا کہ مجھے آپ کے رویے سے شکایت پیدا ہوئی ہے اور یہ میری بنا استدلال ہے، آپ بتائیے آپ کا موقف کیا ہے۔ تو میں موقف بتا دوں گا، یہ ضروری نہیں کہ وہ اس سے اتفاق کرے اور اس کو یہ لگے کہ میرے ساتھ تو عالمی سطح کی زیادتی ہو گئی ہے، تب بھی دینی اخلاقی لحاظ سے اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ جب بھی کوئی رائے دے گا ساتھ میرا موقف بیان کرے گا اور کہے گا کہ شکایت میں نے اس کے سامنے رکھی تھی، اس کا یہ موقف تھا اور میری رائے یہ بنی ہے، میں اس کو عالمی سطح پر پیش کرنا چاہتا ہوں، تب یہ چیز قابل اعتنا بنے گی۔ لیکن دنیا میں مختلف لوگ پیدا ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کو دنیا میں 10 فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ممکن ہے کچھ لوگوں کو ناراضگی پیدا ہو، عدم اتفاق پیدا ہو، یہ زندگی کا حصہ ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ چلے ایسا بہت شکریہ، میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا، تو پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کچھ اور موضوعات پہ ہم آپ سے گفتگو کے لیے وقت لیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ ضرور انشاءاللہ، بہت شکریہ۔